بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے جنسی خواہشات پر کیسے قابو پائیں۔ اس کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ سیکشول ڈیزائرز جوانوں کی ایک نیچرل پرابلم ہے، اور خصوصاً ایسے سماج میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں سوشل میڈیا کا اتنا استعمال ہے، موویز، ویب سیریز اور اس کے اتنے پریشر کی وجہ سے جوان جو ہیں کالج یونیورسٹیز جاتے ہیں، کیسے ایسے حالات میں کیسے اپنے سیکشول ڈیزائرز کو کنٹرول کریں، اور اسلامی ہدایت کیا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی عباس خان صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد حسین صورت والا صاحب۔ خود یہ سب سے پہلے ٹاپک کے سلسلے میں یہ ہے کہ خود سیکشول ڈیزائر یا جنسی خواہشات پر گفتگو کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور علماء کھل کے اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں، جوانوں کو ایسا لگتا ہے۔ اس کے سلسلے میں ہم کیسے اس بات کو، جوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا علماء کی کیا نظر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں آگے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اس ٹاپک کے ساتھ کس طرح سے رویہ اختیار کیا ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ میں آپ کو دسیوں نہیں سینکڑوں حدیثیں مل جائیں گی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو بڑی آسانی سے روایات مل جائیں گی، چاہے شیعہ روایات ہوں، چاہے اہل سنت کی روایات ہوں، واقعات آپ کو مل جائیں گے اس موضوع سے متعلق۔ آپ دیکھیں، خود اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا رویہ اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یا دوسرے جوانوں کے ساتھ اگر کسی نے آ کے یہ کہا، مثال کے طور پر ایک خاتون نے مسجد میں، یعنی یہ مثال جو میں دینے جا رہا ہوں، شاید اس سے یہ تصویر بالکل مٹ جائے گی کہ اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا گیا ہے۔ جی، ایک خاتون ہے مسجد میں آ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے شادی کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کہتے ہیں کون جوان تیار ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ ایک جوان کھڑا ہوتا ہے، حضرت وہیں پر ان دونوں کا نکاح پڑھ دیتے ہیں۔ یہی چیز کو اگر ہم لوگ آج دیکھیں کہ اگر کوئی امیجن کریں کہ ایک مولانا کے پاس ایسی جم میں مسجد میں اگر کوئی لڑکی آ کے کہے کہ مولانا میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس کو کیسا سمجھا جائے گا؟ بالکل، یعنی اس واقعے کو اگر آج جو لوگ بھی سنیں گے، سب لوگ کا پہلا ری ایکشن یہ ہوگا کہ بھائی آج کے زمانے میں تو تقریباً یہ ناممکن ہے۔ کیا ایسا بھی ہوتا تھا؟ ایسا، اور ابھی اگر وہ کرتی ہے، کوئی لیڈی اس طرح سے آتی ہے، کوئی لڑکی آتی ہے اور آنے کے بعد اس طرح سے کہتی بھی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بجائے کہ اس کے مسئلے کو سولو کیا جا سکے، بہت ساری تہمتیں، بہتان اور بہت سارے ایسے ٹیگز اس کے اوپر لگانے شروع ہو جائیں گے جس کے ذریعے سے اور ماحول بگڑ سکتا ہے۔ اور اگر اسی بات کو، یعنی جس کی طرف مولانا نے بھی اشارہ کیا، کہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ایک زمانے میں معصومین یا ہمارے پاس ان کی سیرت کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں کہ وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے تھے، چونکہ ہم لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اور آج جو شاید کہا جا سکتا ہے، مجھے لگتا ہے اور بہت ہی اطمینان سے اس بات کو میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ واقعاً وہ پوائنٹ کہ جہاں سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ معصومین کا ڈیل کرنے کا طریقہ جوانوں کے ساتھ میں، اور پھر معصومین کے بعد کچھ لوگ جو جس میں سے ظاہری طور پر دکھنے میں کچھ علماء، ان کا جو ڈیل کرنے کا طریقہ، یا اگر کسی نے عمدن یہ طریقے کو اپنایا ہے کہ جوانوں کے ان کے مسائل کو ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہ کی جائے، اگر کسی نے یہ عمدن کیا ہے تو ایک بہت بڑی اس نے خطا کیا ہے۔ نہیں، دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا ہے، ہم جب آگے روایات کو دیکھتے ہیں تو ہم پہلے ایک ذہنیت بناتے ہیں اور اس کے بعد روایات کو دیکھتے ہیں، اور سب کو نہیں دیکھتے، جو ہمیں اچھی لگتی ہیں بس اس حصے کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نقاب پہنا دیتے ہیں پورے اسلام کی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بھائی ایک فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں شروع سے آخر تک ایک ٹاپک کی جتنی بھی روایات ہیں سب کو دیکھے گا، لاسٹ میں آ کے وہ رزلٹ لیتا ہے۔ لیکن یہ جو کچھ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو مثلا کہنا ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسلام آتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، جبکہ وہ پوری طرح سے اسلام سے واقف نہیں ہے، تو وہ اتنے حصے کو آ کے دیکھ پاتے ہیں کہ جو ان کی نظر کے سامنے ہے، اور سمجھتے ہیں یہ پورا اسلام ہے۔ آپ دیکھیں آج اس مسئلے کو کتنی کوشش کی جاتی ہے چھپایا جائے، پہلی بات تو۔ دوسری بات، اگر وہ کہیں سے سامنے آ گیا میرے جوان کے، تب تو ایک گھر میں واویلا ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ سوچیں مثلا ایک 15-16 سال کا بچہ جو تھوڑا دیندار ہے، سمجھ رہا ہے دین کو، اور اپنے والدین کے سامنے آ کے یہ کہہ دے کہ مثلا پاپا یا ممی مجھے شادی کرنا ہے،
آپ تصور کریں پہلا ریئیکشن ان کا کیا ہوگا. اور شادی کرنے جو گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ آ کے یہ کہتا ہے تو نیچرلی اسے کہیں گے کہ تمہاری ایج نہیں ہے, یہ بھی تمہاری ابھی بیٹا تمہاری پڑھنے کی ایج ہے اور ابھی یہ وقت تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن اس کی جو آپ کی بات سے ہی میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے یعنی خواہشات جو ہیں انسان کی, وہ جو خاتون آ کے رسول کے سامنے آ کے کہہ رہی ہے مجھے شادی کرنا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ڈیزائرز ہیں, میرے خواہشات ہیں, میں اس کو حلال طریقے سے پورا کرنا چاہتی ہوں. بالکل صحیح. یعنی ائمہ معصومین کے زمانے میں خود دوسری روایتیں بھی جیسا آپ نے ذکر کیا کہ حتیٰ اس سے زیادہ ایک ہسبینڈ وائف کی ریلیشن کے سلسلے میں خود آ کے لوگ سوال کرتے تھے اور ڈیٹیل میں معصومین ان کو جواب دیتے تھے, بہت ڈیٹیل میں جواب ہے. جی. تو یہ خود یہ ٹاپک جو ہے کہ بھائی سیکشل ڈیزائر کے بارے میں گفتگو کرنا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ مولانا یہ بہت گندی باتیں ہیں اور نعوذ باللہ یعنی اس ٹائپ کا تصور ہے گندی باتیں اور ہمیں یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے. نہیں, بلکہ برعکس معصومین نے کہا ہے کہ نہیں, یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ امپورٹنس کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. خوب کیوں امپورٹنٹ ہے یہ ایک ٹاپک؟ یعنی بالکل واضح سی بات ہے, یعنی کہ اس کے امپورٹنٹ ہونے کا مجھے لگتا ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن بیان نہیں ہوتا ہے, اس لیے بیان نہیں ہوتا ہے اور ایک جھجک لوگوں میں محسوس ہونے لگی ہے. اب ہم لوگ اس کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے, کیونکہ خود ایک اپنے اس میں مثلا مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے اپنے گھر میں بھوک لگتی ہے, کہیں پہ بھوک لگتی ہے, میں اس کے بھوک کے اظہار کو کرنے میں کہ بھئی مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں اپنی ممی کو کہہ سکتا ہوں, اپنی بہن کو کہہ سکتا ہوں, یا جس کے ذریعے سے مجھے ایسا امید کرتا ہوں کہ بھائی میری بھوک مٹ جائے گی, جہاں سے کھانے کا انتظام ہوگا, جن کے ہاتھ میں کچن کا کنٹرول ہے, میں کہتا ہوں مجھے بھوک لگ رہی ہے تاکہ میرے کھانے کا انتظام ہو جائے. بالکل اسی طرح سے انسان کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے ان خواہشات کے ساتھ میں. یہ الگ بات ہے کہ یہ خواہشات ظاہر ہوتی ہیں عمر کے ایک مرحلے کے بعد میں, لیکن یہ خواہشات اللہ نے رکھا ہے. دوسری طرف ہم یہ کلیم بھی کرتے ہیں اور ہمارا یہ اعتقاد بھی ہے کہ اسلام کے پاس انسان کی زندگی کے ہر جہت کا اور ہر مشکل کا اور ہر ضرورت کا جواب بھی ہے. یعنی یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے اس کی طرف اشارہ کرنا. جب ہم آگے ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے دین کو کامل کر دیا, پھر میرا ایک زمانہ کہتا ہے کہ مولانا میری اس پرابلم کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو ہم نے پہلے تو ایک ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اس کو مجھ سے چھیڑ نہیں پاتا. کہتا ہے ارے یہ ٹاپک مولانا کیسے بیان کریں گے, پتہ نہیں کیا سوچیں گے, میرے بارے میں کیا سوچیں گے. نہیں, ہاں یہ بات, میرے بارے میں یہ کیا سوچیں گے, یعنی مجھے پتہ نہیں کہاں لے جا کے, کتنا گندا بچہ ہے یہ, اس کو تو کچھ تہذیب ہی نہیں آتی ہے. تو ایک تو یہ ماحول عجیب بنایا ہوا ہے. جی. اب اگر آپ نے اس کو توڑا بھی, آپ نے مثلا ایک جوان کے سامنے کچھ اپنے آپ کو ایسے پیش کیا کہ بھائی تم پوچھو میں جواب دوں گا بھی, تو پھر وہ انتظار یہ کرتا ہے کہ سب چلے جائیں, اکیلا ہو, پھر آئے گا بڑے جو ہے وہ شرم, یہ ہے ایسا مسئلہ, یا کبھی میسج کرے گا. 1 گھنٹے تک میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, اس نے یہ ٹاپک نہیں چھیڑا, باہر نکلا 5 منٹ بعد اس کا میرے پاس میسج آ رہا ہے کہ مولانا یہ پرابلم ہے. تو میں نے اس کو کال کر کے پوچھا. لیکن اچھا ہے مولانا کہ سب کے سامنے تو نہیں پوچھ رہے, نہیں کچھ چیزیں تو سب کے سامنے نہیں پوچھی جا سکتی ہیں. اکیلا بھی ہو گیا تھا, تو کہنا میں بہت دیر تک آپ کے پاس بیٹھا رہا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی. میں کہا چلیے ٹھیک ہے, آپ کی ہمت نہیں ہوئی. میں نے کہا لیکن آپ جو مجھے میسج کر رہے ہیں میں کیسے آپ کا جواب دوں, آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے. تو پھر خیر دوسرے مسائل. دین اگر کامل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دین کے پاس اس کا جواب ہے. اگر ہم نے پیش نہیں کیا ہے تو اس میں غلطی ہماری ہے, دین کی غلطی نہیں ہے. لیکن نتیجہ اس کا رزلٹ کہاں پہ جا کے نکلتا ہے, جوان میرا کے اس کو جوڑ دیتا ہے دین سے. دھیرے دھیرے وہ دین سے بدزن ہونے لگتا ہے, دھیرے دھیرے آ کے وہ اس چیز کو دوسری جگہ پہ لے کے چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں واقعی طور پر ایک انسان جو بھوکا ہے, آپ اسے نماز پڑھوا پائیں گے؟ سختی سے بہت مکروہ ہے جی, حتیٰ اس حالت میں مکروہ ہے, نہیں پڑھوا پائیں گے نا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ ڈیزائر ہے اس کے پاس تو آپ ایسی حالت میں اس سے کوئی نیک کام کروا پائیں گے؟ نہیں کروا پائیں گے. صحیح بات. تو ڈیزائرز کا ہونا نیچرل ہے, اور ڈیزائرز ہیں. ابھی میں ایک مولانا سے نہیں پوچھوں گا تو میں کس سے پوچھوں گا؟ نیچرل سی بات ہے کہ میں اگر میرے ذہن میں سوال ہیں, میرے ذہن میں اگر ہم اس پیریڈ سے گزرے جہاں پر انسان کی باڈی میں چینجز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ انسان کی باڈی میں اب چینجز آ رہی ہیں, وہ بلوغ کے نزدیک ہے.
اب اس کے پاس سوالات ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ سوالات جو ہیں یہ اگر عالم دین سے نہیں پوچھے گا تو یہ کس سے پوچھے گا؟ بالکل، میں اس سے پہلے کہ ہم لوگ یہ عالم دین سے نہیں پوچھے گا کس سے، لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے جہاں پہ مولانا نے اپنی بات کو اپنے پوائنٹ کو مولانا نے روکا، تو مجھے لگتا ہے یہ بہت کلیئر ہو جانا چاہیے ایک جوان کے لیے کہ جس خدا نے مجھے بنایا ہے اور ایک کامل دین کو بھیجا ہے، اور الحمدللہ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوں یا مجھے توفیق ملی ہے کہ اس دین کو فالو کر رہا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر میں چلنے والا ہوں۔ خدا بھی جس نے بنایا ہے اس کے بارے میں میرا یہ ماننا ہے کہ اس نے ایک کامل دین بنا کر بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اس دین کے پاس میں سولوشن ہے، وہ اس کا حل ان کے پاس میں ہے۔ جب ان کے پاس اس کا سولوشن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دین نے اس کو بیان کیا ہے، رسول خدا اس کو لے کر آئے ہیں، ہم جب اس کو مانتے ہیں تو پھر ایک ایسے ہی بندے سے ہم کو پوچھنا ہوگا یا ایسے لوگوں کی طرف ہم کو جانا ہوگا اس طرح کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اپنی مشکلات کو پوچھنے کے لیے کہ جو دین کو بہت اچھے سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے بجائے کہ میں اپنے کسی دوست کے پاس جاتا ہوں، کالج میں کسی سے مل کر بات کرتا ہوں، مارکیٹ میں اگر کام کرتا ہوں وہاں کسی سے بات کرتا ہوں، تو یقیناً وہ اس کو کمپلیٹ جواب نہیں دے سکتے، اور بہت ممکن ہے کہ ایسے راستے کی طرف لے کر چلے جائیں جو غلط ہوں۔ تو بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے وہ دریافت کرے اپنے مسائل کو اور مشکلات کو، جہاں پر اس کو وہ سولوشن ملے جس نے اس کو بنایا ہے، اس کی طرف سے اس کو ایک کوئی سولوشن ملے۔ اور بالکل اس نے اس کو رکھا ہے۔ بھائی دیکھیے کیسے ممکن ہے، ایک طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں خدا حکیم ہے، خدا عادل ہے۔ بھائی جب خداوند، بھائی یہ تو محاورہ مشہور ہے نا کہ خداوند متعال دوا پہلے خلق کرتا ہے، بیماری بعد میں آتی ہے۔ نبی پہلے بھیجا، پہلا انسان نبی بنایا ہے، آخری انسان جو اس دنیا سے اٹھے گا وہ نبی ہوگا۔ تو آسانی کے راستے پہلے ہیں، سولوشن پہلے ہے، جواب پہلے ہے۔ تو میرے جوان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا جواب ہے۔ تھوڑا سا ہمت کرے، آگے بڑھے، ایسے لوگوں کو تلاش کرے کہ جس لگے کہ ہاں ان کے پاس اس کا جواب اسے مل سکتا ہے، ہے نا۔ البتہ یہاں پہ ایک بات کی طرف اور اشارہ کروں، دیکھیں جو معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں، جو سماجی مسائل ہیں، اس میں بہت سی چیزیں آ کے دخالت رکھتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں آ کے یہ کہوں کہ یہ ساری محنت یہ جوان کر لے گا تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی، نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی مشکل کے حل کرنے میں کچھ اور لوگ بھی دخالت رکھتی ہوں، جیسے اس کے والدین ہیں۔ کہیں ہو سکتا ہے کہ میرا جوان ٹھیک ہے، والدین جو ہے ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے، یا وہ جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یا مثال کے طور پر وہ جس سے مشورہ کر رہا ہے وہ صحیح اس کو جواب نہیں دے رہا ہے۔ یہیں پہ میرے خیال سے والدین کے لیے بھی ایک بات کہتے چلیں، اگر ہوگا تو بعد میں اس پہ ڈسکشن کر لیا جائے گا۔ دیکھیں آج کل کا جو ماحول، جیسے آپ نے بھی شروع میں اشارہ کیا، وہ چیزیں جو میرا جوان دیکھ رہا ہے، اب اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کا مطلب ہے اس کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے۔ اب وہ ایک کلک کے ذریعے سے کہیں پہنچ جاتا ہے، نہیں بلکہ اور اس سے آگے بڑھ کے میں کہوں، وہ جہاں نہیں بھی جانا چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ایڈورٹائز، یہ میڈیا، یہ جو ہے ایک دوسرے کے یعنی اس معاملے میں دوڑ اس کو پہنچا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے والدین سے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ جو یعنی جو ایک اسٹیج ہے جوان کی، جہاں پر یہ احساسات اس کے آ کے اجاگر ہو رہے ہیں، یہ خواہشات اس کی بڑھ رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کی اسٹیج کم ہو گئی ہے، سن کم ہو گیا ہے؟ وہ تو ایک نیچرل وہ بھی اسٹیٹسٹکس بھی ہے دنیا کا کہ وہ جلدی سب بلوغ پہ آ رہے ہیں۔ ہاں، تو یہاں پہ والدین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، جہاں تک ممکن ہو پہلے والدین اس پہ آ کے توجہ کریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بھائی جو مرحلہ بچے کو مثال کے طور پر 15 سال 16 سال 17 سال میں اس کو وہاں تک پہنچنا ہے، وہ ابھی میرا 10 سال کا 11 سال 12 سال کا جوان وہاں پر پہنچ گیا۔ تو بس یہیں پر جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ پہلی بات تو الرٹ رہیں، بالکل، ہاں، کہ اگر وہ بچوں کے اندر وہ خواہشات اگر ہیں تو دوسروں کو پتہ چلنے سے پہلے والدین کو پتہ چلنا چاہیے۔ اس کے لیے والدین کا رابطہ کیا ہونا چاہیے؟ فرینڈلی ہونا چاہیے، بہت زیادہ۔ دیکھیں میں بارہ اس بات کو کہتا ہوں، کیوں میرا جوان جا کے اپنی بات کو دوست کو بتاتا ہے، والدین کو کیوں نہیں بتا رہے؟ رابطہ ویسا نہیں۔ بھائی دوستی ہے نا، سب سے بہترین راستہ دو لوگوں کے درمیان اپنی بات کو ایک دوسرے سے کہنے کا کیا ہے؟ دوستی ہے۔ ہمارے والدین اس دروازے کو کم کھولتے ہیں،
میں نہیں کہوں گا نہیں کھولتے، کم کھولتے ہیں. اس سے بیٹھ کے بات کرنا اسی. اچھا یہ بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو، ہمارے معاشرے میں ایک باپ نے کتنے بار اپنے جوان سے کہا ہوگا بیٹا میں تمہیں چاہتا ہوں؟ محبت کا اظہار بھی نہیں کرتے بالکل. اور ٹوٹل. جبکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک باپ یا چاہتا ایک ماں ایک دوست کے مقابلے میں اپنے بچے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. لیکن پرابلم یہی ہے کہ وہ جو محبت کرتا ہے وہ منوا نہیں سکا ہے اپنے بچے سے کہ میں تم کو چاہتا ہوں. کہاں محبت ہے لیکن اپنی ہی کی ہوئی محبت کو وہ منوا نہیں پا رہا ہے. نہیں، روایات اس کی تاکید کر رہی ہیں، روایات اس کی تاکید کر رہی ہیں کہ اگر تم کسی کو چاہتے ہو، کسی سے محبت کرتے ہو تو اس سے کہو. عجیب بات ہے، یعنی روایات تاکید کر رہی ہیں کہو اور ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں. تو جب یہ رابطہ ہی نہیں محبت کا طے ہو رہا ہے تو وہ جوان کے سامنے سوال ہوگا کہ ابھی ابا سے کہوں گا تو پتہ نہیں وہ کیا جواب آئے گا، ابھی اماں سے کہوں گا تو پتہ نہیں. آپ اس لیے دیکھ لیں بچے اپنے زیادہ مسائل والدین ماں سے زیادہ بتاتے ہیں، کیونکہ ماں کے ساتھ وہ محبت کا رابطہ زیادہ ہوتا ہے. باپ سے وہ نہیں بتا پاتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں یہ جواب کیا آ جائے، اور ڈانٹ پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ ایک تھپڑ بھی پڑے. یعنی آگے کیا وہ سب تصور کر لیتا ہے بیچارہ، وہ وہیں پہ رک جاتا ہے. اب یہ والے مسائل ماں سے بتانا، وہ ماں سے یہ تو کہہ دے گا کہ بھوک لگی ہے، لیکن وہ اسے یہ کہنا ہو کہ مثال کے طور پر مجھے شادی کرنا ہے تو شاید سخت ہے، واقعا سخت ہے. تو یہاں پر ہم لوگوں نے کئی پوائنٹس کو ڈسکس کیا. ایک تو یہ ہے کہ جوانوں کو اپنی جھجک کو ختم کرنی ہوگی. اگر جیسے آپ کو بھوک لگ رہی ہے، جیسے آپ کی ضرورتیں، آپ اسی طریقے سے آپ آ کے بات کریں، لیکن آپ کس سے بات کریں وہ سلیکٹ کریں. اور سب سے بیسٹ پرسن جو آپ کے بات کرنے کے لیے وہ ہے جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. اور سب سے زیادہ آپ سے کون محبت کرتا ہے؟ آپ کے والدین. لیکن اس طرف سے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اوپن ہو تھوڑا، یعنی وہ اسکوپ دیں بچے کو بات کرنے کے لیے. یعنی اگر ہم بچوں کو کہتے ہیں یا جوانوں سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی اگر تم کو یہ ایشو یا پرابلم فیل کر رہے ہو تو جو اپنے ماں باپ سے بات کرو، تو اس کے پاس ایک بہت اچھا جواب ہے کہ مولانا یہ بولنے میں تو بہت اچھا اور آسان لگ رہا ہے آپ کو، لیکن ابھی میں اپنے گھر پہ جا کر یہ بات کروں گا تو پھر پتہ نہیں کہ مجھے رات کا کھانا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. تو ایک مسئلے کو سوال کریں کن کے ساتھ رہ رہے ہو، بگڑ گئے ہو تم لوگ. نہیں، میں آپ کو بھی مثال دوں ابھی، یعنی خیر اب وہ رزلٹ اور وہ چیزیں تو یہاں شاید بیان کرنے لائق نہیں، لیکن میرے پاس ایسے ایگزامپل ہیں جہاں لڑکے نے جا کے اپنی بات کو لڑکی سے کہہ دیا ہے، والدین سے نہیں کہا ہے. یعنی عجیب بات ہے. یعنی تم ایسے سے جا کے کہہ رہے ہو جہاں اسلام تمہیں روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بھی کچھ مقدمات ہیں، کچھ اسٹیجز ہیں، وہ طے ہو جائیں اس کے بعد مرحلہ آگے بڑھتا ہے. یہاں پہ فیصلہ والدین کو لینا ہے. وہ تم سے دیکھیے کہتے ہیں بھائی کچھ بھی ہو، ان کا تجربہ زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ صحیح، زیادہ ہے. تو زیادہ ہے. تم نے ابھی اس مرحلے میں قدم رکھا ہے، وہ اس مرحلے میں قدم گزر چکے ہیں، وہ ٹھنڈک گرمی سب کو پہچانتے ہیں. اب اس کے بجائے کہ تم صحیح جگہ پہ جاؤ، تم غلط جگہ پہ گئے. لیکن کیوں گیا میرا جوان غلط جگہ؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اوپن انوائرمنٹ کریٹ نہیں کیا. تو پہلا ہمارا ڈسکشن یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی بات کی کہ خود علماء کے درمیان جو ہے ایسے ماحول کو بنایا جائے، خود مجلسوں کے بعد یا پروگرامز کے بعد یا جوان علماء اتنے ایکسیسیبل ہوں کہ جوان آ کے ان سے گفتگو کر سکیں. اور جوانوں کو بھی یہ ہے کہ آپ اپنی جھجک کو ختم کریں، آپ جائیں علماء سے ڈسکشنز کریں، علماء سے پوچھیں. بہت بار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ نہیں جواب دیں گے یا برا سمجھیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ علماء نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، حدیثیں پڑھی ہیں، معصومین کی سیرت دیکھی ہے. ان کو پتہ ہے کہ معصومین کے زمانے میں جوان آتے تھے، گفتگو کرتے تھے اور معصومین جواب دیتے تھے. تو ان کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ جوان آئیں. یہیں پہ ایک بات اور بھی کہوں ضمیر بھائی، یہ ہماری جو پبلک ہے اس سے کہ خدا کے واسطے مولانا کو اجازت دیں، ان سے مجلس کے بعد دوبارہ مجلس نہ پڑھوائیں. یہ جو ہم نے وہ بنا دیا نا چین، مولانا یہاں ممبر سے اترا، کار میں بیٹھا وہاں پہنچ گیا، فلائٹ میں بیٹھا وہاں پہنچ گیا. بھائی خدا کے واسطے اصل مجلس ممبر کے بعد ہوتی ہے. صحیح بات جی. آپ اسے 10 منٹ 15 منٹ آپ اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں فوراً کہاں؟ مہمان خانے میں. مولانا چلیے چائے پیجیے. ارے بھائی مولانا چلیے چائے پیے، چائے پی کے کیا ہو جائے گا؟ 10 منٹ آپ اس کو دے دیجیے، مجلس کے بعد وہ وہیں بیٹھ جائے. جی الحمدللہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ویسے الحمدللہ ہم لوگ بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ مجلس کے بعد بیٹھیں کہ تاکہ جوان جو ہے وہاں پر آئیں، گفتگو کریں، اس ٹرینڈ کو کریٹ کیا جائے. تو شاید دوسرے الفاظ میں یہ صحیح ہے کہ ہم لوگ کے ٹاپک سے تھوڑا ایک الگ پوائنٹ ہے، لیکن ایک اچھا نکتہ ہے
کہ عوام کے ساتھ مولانا کا رابطہ دو طرفہ ہونا چاہیے. بے شک صرف مولانا بولے, بیان کرے اور بیان کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے, اور عوام کی کہ جن کے سامنے اس نے بیان کیا ہے اصل میں ان کی ضروریات کو, ان کی مشکلات کو, ان کے ماحول کو اور ان کی باتوں کو نہ سمجھے. یعنی دو طرفہ اگر کنیکشن نہیں ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں تو لانگ کیسے آپ سالو کریں گے معاشرے کی پرابلم کو؟ ہاں, انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم جو ہے وہ ہاف آف دا پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ضروری ہے. یعنی آپ ایک تصویر بنائے بیٹھے ہوئے کہ میرا معاشرہ ایسا ہے, لیکن خدا شاہد ہے آپ تھوڑا سا معاشرے کے اندر اتر کے دیکھیے 40% 50% آپ کو پکچر کچھ اور ملے گی, شاید اور زیادہ. ہاں یہ تو میں احتیاط کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ کرے سے زیادہ نہ ملے انشاءاللہ. خوب, تو یہاں تک ہم لوگ نے باتیں جو کی ہیں اس سے یہ ہے کہ سیکشول ڈیزائرز کا ہونا ایک نیچرل چیز ہے, انسان کی ایک نیچرل نیڈ ہے. خدا نے کیونکہ نیچرل نیڈ بنایا تو اس کے لیے سلیوشنز بھی دیے ہیں, اور سلیوشنز جو ہیں وہ کیونکہ خدا نے دیے ہیں تو ہمیں خدا کے سلیوشنز کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور اگر ہماری نیڈز ہیں اور ہم نیچرلی نیڈز ہیں تو اور ہماری زندگی میں ہماری باڈی میں چینجز آ رہی ہیں تو ہمیں کسی سے سوال کرنا ہے, پوچھنا ہے, تو وہ ہم بیسٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے والدین ہیں یا ایسے علماء ہیں جو آپ کے لیے خیر خواہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ سے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہی ہم تک پہنچائیں گے. خوب, یہاں تک تو ہم نے بات کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے, اور نیچرل پروسیس میں جو ہے یہ جو ایک نیچرل پروسیس ہے اور نیچرل پروسیس کے اندر ہم لوگ جو ہیں ہمیں سوال کرنا ہے. یہاں تک ہم نے بات کر لی. اب والدین کے رول کو بھی ہم نے اسیس کر لیا کہ والدین کا رول ہے کتنا بہت اہم ہے کہ والدین فرینڈلی ریلیشنز رکھیں. اچھا, اس کے اندر ایک منٹ یہاں پہ کہ والدین فرینڈلی ریلیشن رکھیں یہ بہت ضروری ہے. یعنی بچوں میں, جوانوں میں اور ان کے ماں باپ میں رابطہ ہونا چاہیے. ایک جو مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں پر پہلے ڈسکس ہو جائے پھر ہم لوگ آگے بڑھیں تو بہت اچھا ہے. خود اس ایشو کو لے کر مولانا کے ساتھ والدین کا رابطہ, یعنی اپنے بچوں کے پرابلم کے بارے میں والدین مولانا سے بھی آ کر بات کر سکتے ہیں, ایک دیندار آدمی سے آ کر بات کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک جوان آئے مولانا سے بات کرے, وہ ہم سے بات کرتا ہے, ہم اس کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ بھائی چونکہ تمہارے والدین ہیں, گھر کا ماحول اور جو بہت ضروری ہے جس کے اوپر ہم لوگ آلریڈی اس کو اسٹیبلش کر چکے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے, وہ جائے اپنے والدین سے بات کرے. لیکن جب وہ والدین سے بات کرتا ہے تو ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ سمجھ نہیں رہے, والدین کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہم اس کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں. تو ایک کلیش, ایک تنازع کا, ایک آپس میں ٹکراؤ سا محسوس ہوتا ہے. تینوں ملے آپس میں, تو ضروری ہے کہ یہ ٹرائنگولر پورا بننا چاہیے کہ مولانا, ماں باپ اور بچے, جوان یہ مل کر آپس میں اس ایشو کے اوپر بات کریں. اور اس ایشو کے اوپر جتنا ہم لوگ فیملیز کے ساتھ میں مل کر گفتگو کے ٹیبوں کو توڑ سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, تو یقیناً یہ بہت فائدہ مند اور نتیجہ بخش ہوگا. جی آپ تو بس یہاں تک ہم لوگوں نے یہ گفتگو یہاں تک ہم پہنچی ہے. ٹھیک ہے مولانا, اب میں ایک جوان ہوں, میرے پیرنٹس بھی انٹرسٹڈ ہیں, آپ بھی البتہ آپ جو ہے وہ جوانی کے مرحلے سے گزر چکے ہیں. جی انشاءاللہ. ویسے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے, ہم میں سے کسی کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم گزر چکے ہیں. مجھے تو بالکل نہیں لگتا. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میری عمر ہی جوانی کی حد ہے, میں جتنے سال کا ہوں گا وہی جوان. خوب, لیکن میں ایک جوان کا ریپرزینٹیٹیو بن کے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہاں پر کہ اگر ایک جوان یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پیرنٹس ریڈی ہیں, واٹ از دا بیسٹ سلیوشن میرے لیے, میری نیاز ہے, میری نیڈ ہے اور میں اپنی نیڈ کو سمجھتا بھی ہوں, لیکن میرے لیے بیسٹ سلیوشن کیا ہے, واٹ از دا بیسٹ سلیوشن. یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں, اب بات میں ہم نے انوائرمنٹ کریٹ کیا, اب اصل بات کرتے ہیں کہ بھائی اب واٹ از دا سلیوشن. یہ سیدھا سلیوشن اسلام کا ہے, شادی. بالکل سیدھا ہے. یغنیہم اللہ من فضلہ. بے شک یہ بات مجھے سمجھانا پڑے گی والدین کو کہ خدا کے واسطے خدا کے سسٹم میں دخالت نہ کریں. دیکھیے ابھی ہم نے سسٹم کیا بنایا ہے, ایک رشتہ آیا, ہم پوچھتے ہیں لڑکا کیا کر رہا ہے, لڑکا کیا کر رہا ہے. خدا کہہ رہے یہ لڑکا کچھ نہیں کرے گا, جب تم شادی کر دو گے تب کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی بے نیازی کو, اس کی مال و دولت کو شادی میں رکھا ہے. دیکھیے ابھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی دیوار ہے. اچھی نوکری ہو, اچھا کماتا ہو, سب کچھ اپنا ہو, نہیں سرکاری نوکری ہے یا نہیں. تو مجھے بتائیے سرکاری نوکری یہ کیا ہے, کون سا معیار ہے, کتنے دن رہنے والی ہے, اور آج کل ہمارے ہندوستان کے ماحول میں کبھی ہاتھ سے چلی جائے, کب آپ کو کیا پتا ہے, کب آپ کی کشتیاں ڈوب جائیں آپ کو کیا پتا ہے.
ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، کہا مولا میری لڑکی کے لیے 2 رشتے آئے ہیں، ایک لڑکا پیسے والا ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے مجھے اس کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے، دوسرا لڑکا جو ہے وہ بہت اچھے اخلاق کا ہے، کردار بہت اچھا ہے، دیندار ہے لیکن غریب ہے، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ میں ان 2 رشتوں میں کس کو ہاں کروں۔ واقعی آپ دیکھیں جو بات ابھی ہو رہی ہے، وہ اپنی مشکل کہاں لے کے آیا امام کے پاس ہے؟ بھئی وہ چاہتا تو کہتا کہ مولا استخارہ دیکھ دیجئے، اس نے استخارہ نہیں دکھوایا۔ یہ خود ایک موضوع ہے جس یہ پہ خود ایک گفتگو کی موضوع، ضرورت ہے۔ ہاں یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ ہر جگہ استخارہ نہیں ہوتا ہے، آپ کے سامنے خدا نے راستے رکھے ہیں، آپ جا کے اس کے اوپر غور کریے۔ مولا نے نہ صرف جواب دیا، اس کی وجہ بھی بتائی، کہا اے شخص جو دیندار ہے اس کو اپنی لڑکی دے، کیوں؟ کیونکہ وہ جتنی بھی مشکلات میں ہوگا تیری لڑکی کو خوش رکھے گا، لیکن یہ بے دین لڑکا جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس دن اس کا پیسہ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تیری لڑکی کو کیسے رکھے۔ آپ دیکھیں کیوں مولا نے صرف اس کو ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، کیوں ایک آپشن سلیکٹ کر کے اس کو ٹک نہیں لگا دیا کہ بھائی یہ تیرا آپشن ہے، نہیں مولا نے آگے بڑھ کر کیوں جواب دیا؟ تاکہ ہم اس جواب سے سیکھیں کہ معیار کیا ہونا چاہیے۔ یہ دوبارہ پلٹتا ہے کہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں، سسٹم میں، ٹھیک ہے مولانا آپ تو بول کے چلے جاتے ہو کہ شادی کرنا چاہیے، شادی جلدی کرنا چاہیے، اور لیکن ہوتا تو نہیں ہے۔ نہیں ہم بول کے نہیں چلے جاتے، ہم تو کھڑے رہتے ہیں، جی ہم کہتے ہیں آپ اتنا مہر کیوں رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ اتنی زیادہ سجاوٹ کیوں کرتے ہیں، جہیز کا آپ مسئلہ، اتنا جہیز کا مسئلہ آپ نے کیوں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ سماج کی بنی، تو آپ نے بنائی ہیں نا، جی جس کی طرف مولانا نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے شروع آئے اور کہاں سے آئے، تو کچھ ٹرننگ پوائنٹ تو ہم نے ہی معاشرے میں آ کے ٹھڑے کر دیے ہیں نا، صحیح بات۔ وہاں سے ہمیں یو ٹرن لینا پڑے گا۔ وہ جو رسول اللہ کی آپ نے مثال دی تھی سٹارٹ میں، وہاں پر وہ جو خاتون آئی تھی، وہاں پہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ مہر پوچھا، کتنا مہر تھا اس کا؟ بہت ہی خاص مہر کہا کہ قرآن پڑھنے آتا ہے تمہیں؟ ہاں یہ پوچھا، جزاک اللہ۔ یعنی وہ رسول اللہ نے بندے سے پوچھا، کہا تم مہر میں کیا دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، تو کہا پھر کیا دے سکتے ہو مہر میں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے قرآن کا کوئی سورہ حفظ ہے، جی وہ میں اسے پڑھا سکتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ لڑکی سے پھر پوچھوایا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ 2 واقعات کو، وہ والا واقعہ یہ مہر والا، وہ ڈائریکٹ لڑکی والا واقعہ نہیں ہے جو مولانا نے ذکر کیا، تو اس میں مہر کا تذکرہ نہیں ہے، وہ واقعے کو بھی میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول کے پاس ایک جوان مسجد میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ رسول خدا اپنے مجمع کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کی لڑکی شادی کے قابل ہو گئی اور اس لڑکے کے ساتھ وہ شادی کروا سکتا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ان لوگ کی طرف سے جواب آتا ہے، اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی تم مہر میں کیا دے سکتے ہو؟ تو اس نے اپنے مہر کو ذکر کر دیا۔ پھر رسول نے کہا کہ اگر کوئی اس سے شادی کرواتا ہے اپنی بیٹی کی تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ 2 پوائنٹ۔ جیسے ہی وہ یہ ہوتا ہے تو ایک پیسے والا شخص وہاں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی سے جا کر مل کر آتا ہوں اور اس کو یہ پورا واقعہ بتاتا ہوں، کیونکہ شادی تو بالآخر میری بیٹی کو کرنا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ وہ جاتا ہے اپنی بیٹی کے پاس، بیٹی سے دریافت کرتا ہے اور بیٹی کو کہتا ہے کہ رسول نے جنت کی بشارت دیا ہے، اور رسول ایک طرح سے یہ رشتہ بھجوا رہے ہیں۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ اگر رسول نے جنت کی بشارت دیا ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، میں تیار ہوں اس کام کے لیے۔ اور پھر وہ آ کر ذکر کرتا اور رسول خدا نے وہاں نکاح کے صیغوں کو جاری کر دیا، اور اس مہر کے اوپر جو صرف ایک سورہ ہے اس کے اوپر یہ شادی منعقد نہیں البتہ بس تھوڑا سا یہاں پہ ہم لوگ ایک صرف سورہ نہیں، ہمیں لگ رہا ہے ایک سورہ ہے، جی یعنی ایک سورے کی برابری کائنات میں کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ صحیح بات، صحیح، یعنی یہ حقیقی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ مہر کتنا بڑا رکھا گیا ہے، جی، کہ جس کے بدلے میں رسول نے آ کے یہ فرما دیا کہ جنت۔ خوب یہاں پر جو پوائنٹ ہے کہ شادی کو آسان بنائیں، ٹھیک ہے، اگر شادی کو ہم آسان نہیں بنائیں گے تو سماج میں گناہ آسان ہو جائے گا۔ رابطہ ہے، جی، کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ ہے۔ جی، آپ نے ادھر سے جھکایا، ادھر سے پلہ اوپر گیا، جی، ادھر سے جھکایا، ادھر سے اوپر گیا۔ جی، آپ شادی کو آسان کریے،
ہاں گناہ ختم ہوگا. ہاں تو دونوں کے بیچ میں ایک کوریلیشن ہے کہ شادی کو آسان بنانا ہے، اور یہ جو ہے کہ مولانا یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، وہ سب ہم نے بنایا ہے اور اس کو جی. توڑیں گے بھی ہم ہی. ہاں ہمیں ہم کو ہی توڑنا کیونکہ ہے، ہاں بالکل. کیونکہ ہم نے یہ بیریئرز بنائے ہیں. تو یہ ہے کہ جو اسلام جس چیز کو پروموٹ کرتا ہے وہ ارلی میرج ہے. مولانا صاحب میں یہ بتا دوں کہ کانودر نام کا ایک جگہ ہے انڈیا میں جہاں پر میں نے پریکٹیکل، شاید آپ بھی وہاں پر گئے ہیں جی جی یقیناً، جی. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے شادی جو ہے 16 سال کی ایج میں، 16 یا 18 سال کی ایج میں جو ہے صیغہ پڑھا دیا جاتا ہے. میں اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر شادی ہو جاتی ہے لیکن نکاح نہیں پڑھتے ہیں، رخصتی نہیں ہوتی. ہاں رخصتی نہیں ہوتی ہے، صیغہ پڑھتے ہیں. اور صیغہ پڑھنے کے بعد یہ جو ہسبینڈ وائف ہیں دونوں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اور جب گریجویٹ ہوتے ہیں، گریجویٹ ہونے کے بعد دونوں کی رخصتی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اتنے پیریڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ حلال ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، اور اسلام نے اجازت دیا ہے. اور یہ اجازت دیا ہے، لیکن میں یہاں پر مثال میں نے اس لیے پیش کی کیونکہ لوگ کہتے نہیں مولانا یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے. آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، کیوں آپ نے پریکٹیکلی تو مثال دی ہے. پریکٹیکل پورا کا پورا ایک گاؤں جو ہے وہاں پر اس طریقے سے ہوتا ہے، اور پورے کے پورے گاؤں کے اندر الحمدللہ وہاں کے بزرگان بتاتے ہیں اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر گناہوں کی طرف رغبت جو ہے دوسری جگہ کے مقابلے میں کم ہے. بے شک، اور حتیٰ طلاق بھی اس سماج کے اندر بہت کم ہے. بالکل بہت کم ہے. صرف ایک نقطے کی طرف مجھے لگتا ہے کہ توجہ بہت ضروری ہے، اور چونکہ ہمارے مخاطب اردو زبان کے مخاطب ہیں جو ہماری بات سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے، تو اس بارے میں ہمارے ملک کا جو قانون ہے شادی کی عمر کے حوالے سے ہم لوگ کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. قانون کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جس طرح سے آپ نے بیان کیا ہے وہ یقیناً قانون کی مخالفت کے ساتھ نہیں ہو رہا، اور یہ پریکٹیکل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے ایک جگہ پر قانون کی رعایت کے ساتھ میں اس طرح سے ایک جگہ پہ رعایت کیا یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے. دیکھیے یعنی دیکھیں رابطہ کیسے سیٹ ہو رہا ہے. یعنی ابھی ہماری عوام کہتی ہے کہ مولانا دیکھیے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیسی شادیاں ہو رہی ہیں، اس کو صحیح کروائیے. میرے بھائی شادیوں میں جو ہو رہا ہے وہ مولانا نے رائج کیا یا تم نے رائج کیا ہے؟ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن آگے کسے بڑھنا پڑے گا اس مسئلے میں؟ سب کو مل کے بڑھنا پڑے گا. یعنی وہ جو شادی کر رہا ہے مثلا لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین، نہیں سماج کیا کہے گا. ہم ایک بار کیوں یہ نہیں سوچتے خدا کیا کہے گا؟ یعنی خدا کیا کہے گا. ابھی چند دن پہلے ایک شادی ہوئی، وہاں بہرحال ہمارے ایک رشتے کے مولانا ہیں، وہ نکاح پڑھنے کے لیے گئے تھے. تو وہاں جب بارات آئی تو ماحول تھوڑا عجیب تھا. تو خیر انہی نے کھڑے ہو کے امر بالمعروف کیا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، ایک مسلمانوں کی شادی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بجائے کہ وہ حضرات آتے مولانا کا شکریہ ادا کرتے، وہ ان سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہماری شادی میں یہ کہہ دیا اور مہمانوں کے سامنے یہ کہہ دیا، اور بعد میں مسئلہ گھوم کے ہم تک آیا. اب انہیں یہ توقع تھی کہ شاید مولانا ہم پارٹ لے لیں کیونکہ تھوڑا شاید رشتہ داری بھی تھی دور کی. تو ہم نے سیدھا کہہ دیا، میں نے کہا مولانا نے جو کام کیا بالکل صحیح کیا ہے. یہی جملہ میں نے وہاں پہ کہا. میں نے کہا آپ کو سماج کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. صحیح. یہیں پر ایک بات مولانا کہ خوب ایک سوال یہ ہے کہ ایک والدین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے اور گناہوں کی طرف اس کی رغبت بھی ہو رہی ہے. جب وہ یہ جانتے ہیں تو روایت میں ذکر ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب ان کے نامے اعمال دکھائے جائیں گے تو ان کے نامے اعمال میں وہ چیزیں دکھیں گی ان کو، جیسے ہم کہتے ہیں نارملی کہ چپ بدل گئی ہے. وہ فرشتے سے کہیں گے کہ چپ بدل گئی ہے، یہ کسی اور کی چپ لگ گئی، یہ تو گناہ میں نے نہیں کیا. تو وہ فرشتے ان سے یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ نے نہیں کیا ہے صحیح وقت پہ، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کی شادی نہیں کرائی تو ان کے گناہ آپ کے نامے اعمال میں. خدا کی صراحتاً یہ ایک حدیث ہے، من ادرک لہ ولد، یعنی ایک فیملی جس کے گھر میں ایک لڑکا ہے کہ جس کی عمر ہو جاتی ہے، یعنی اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی شادی ہو سکے، یعنی اس کی خواہشات نفسانی اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ اس پر غالب ہو سکتی ہیں. تو اب اس کے لیے رسول کہتے ہیں کہ ایک بہترین جو راستہ ہے وہ تم کو انتخاب کرنا ہوگا. لیکن اگر تم نے اس کے لیے بہترین راستے کو انتخاب نہیں کیا اور اس کی مدد نہیں کی بہترین راستے کو انتخاب کرنے میں، تو اگر وہ گناہ انجام دیتا ہے تو وہ گناہ جو وہ انجام دے رہا ہے
اس کے اندر تم بھی شریک رہو گے اس گناہ بے کے شک. لیے. جی اور جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے اسی کے اکارڈنگ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ فتویٰ. موجود ہے. جی آپ فرماتے ہیں کہ جو لڑکی کی شادی میں رکاوٹ کرتا ہے اور کر سکتا ہے لڑکی کی شادی لیکن نہیں کرتا اور زبردستی کی مصلحت اندیشی آ کے کرتا ہے اور وہ لڑکی گناہ میں پڑ جائے یا وہ جوان گناہ میں پڑ جائے تو تب تک اس کو گناہ ملتا رہے گا جب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا. عجیب. اور یہ جو مصلحت اندیشی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بار اس کو ذکر تبیین ہونا چاہیے, اس کو بھی بیان کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ مصلحت اندیشی ویسے ہی کہ اگر میں مڈل کلاس فیملی سے ہوں یا میں پیسے والا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں تو اب میں ایک ایسے لڑکے یا لڑکی یا ایسی فیملی کے انتظار میں لگا رہا ہوں کہ جو اس اعتبار سے میرے برابر ہوں. یہ ایک ٹائپ کی مصلحت اندیشی ہے. جبکہ امام صادق کی جس حدیث کی طرف اور بیان کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس میں صراحت سے موجود ہے کہ جو با اخلاق ہیں ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے کہ میری بیٹی کو زیادہ خوش کون رکھ سکتا ہے. شادی سکون کے لیے ہوتی ہے, مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہے. دیکھیں یہ بتائیں تو پروگرام میں پبلک کمنٹس بھی کرے گی نا؟ جی کمنٹ کرے گی. ٹھیک ہے, میں ایک مشورہ لینا چاہ رہا ہوں پبلک سے. جی وہ آگے ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے والدین ایسے ہیں کہ ان کی جو پہلی جو رشتہ آیا لڑکی کا اور انہی نے منع کیا, اس کے بعد کتنے دن بعد ان کی لڑکی کی شادی ہوئی. جی پہلے بریگیڈیئر سے شروع کرتے ہیں. ایک کہاوت ہے کہ پہلے بریگیڈیئر سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور لاسٹ میں حوالدار بھی نہیں ملتا ہے, یعنی وہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ پہلے وہ مصلحت اندیشی میں ہو سکتا ہے کہ پیسے کے اعتبار سے ہم لوگ اپنے برابر کی فیملی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہم لوگ اپنی امیج اپنے سوسائٹی میں خود اپنے لیے ایک بنا چکے ہوتے ہیں کہ مثلاً ہماری سوسائٹی میں ایک اسٹینڈرڈ ایک اسٹیٹس ہے اپنا اپنے لیے خود بنائے ہوئے ہیں. اور پھر بہت سارے فیملیز کو اپنے سے نیچے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت کم فیملیز ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے برابر یا ہم سے اوپر ہیں. تو ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارا جوان ہے, چاہے میری بیٹی ہو یا میرا بیٹا, وہ اپنی مشکلات میں مبتلا ہے, وہ اپنے ایک خواہش کو حل کرنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے کے لیے وہ ہیں, اور ہم لوگ یہاں پہ اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے بس یعنی جو والدین یہ دیکھ رہے ہیں خصوصاً, کیونکہ بہت بار یہ ہوتا ہے کہ مولانا جوان جو ہے یہ خود ایک پرابلم ہے کہ جوان دیندار ہے, پیرنٹس دیندار نہیں ہے. یہ خود ایک بہت بڑی پرابلم ہے. جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میرا بچہ تھوڑا گناہ کر رہا ہے, تھوڑا ویب سیریز دیکھ رہا ہے یا گناہوں میں مبتلا ہے یا اس کی گرل فرینڈ ہے یا وہ کسی سے بات کر رہا ہے یا چیٹنگ کر رہا ہے, انہیں لگ رہا ہے کہ یار وہ کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی آپ بھی ذمہ داری, بہت ہی کریٹیکل پوائنٹ ہے جس کی طرف والدین کو آپ اس میں شریک ہیں. جی تو یہ پوائنٹ جو ہے یہاں پر ہم لوگ اس پروگرام کو کوشش کریں گے کہ یہاں پر سم اپ کرنے کے لیے, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. مجھے لگتا ہے ضمیر بھائی اس کو ختم کرنے سے پہلے وہ مصلحت اندیشی کی لسٹ ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں. عباس بھائی اور ضمیر مل کر 2 تو ہو گیا ہے. تیسرا مجھے لگتا ہے کہ خود جہیز اور مہر والا جو ایشو ہے ہم لوگوں کے ادھر جو پلٹ کر جاتا ہے وہ پہلے ہی والے 2, لیکن اس کی طرف بھی توجہ دی جائے کہ اگر ہم کسی لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے انتخاب کرتے ہیں یا میں لڑکی کا باپ, تو جہیز میں کیا دینا ہے. میں لڑکی کا باپ ہونے کے اعتبار سے بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہوں کہ بھائی مجھے اب کتنی تیاری کرنا ہوگی. اور وہ لڑکا یا وہ سامنے والی فیملی, ان کی طرف سے ایک لسٹ کو تیار کیا جاتا ہے کہ کم سے کم یہ چیزوں کی ضرورت. تو یہ ٹائپ کی جو چیزیں ہم لوگ کے سماج میں پائی جاتی ہیں, سماج کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک مسئلہ حل ہو تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی صرف ایک سولوشن یا کچھ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے, سب کو تمام ایسپیکٹ سے وارد ہونا ہوگا. شادی کو آسان بنانا ہے, یہ تمام چیزوں کی لسٹ جو ہے انشاءاللہ وہ لسٹ جو ہے وہ حقیقت میں کوئی اسلامی طور پر کوئی لسٹ نہیں ہے. شادی کو خدا نے, جیسے رسول کی اگزامپل دیا, شادی کو خدا نے بہت آسان بنایا ہے, بہت آسان, اور جتنی آسانی خدا نے رکھی ہے اتنا ہی مشکل بنا دیا ہے. تو ایسے ہی معذرت کر, تو جتنا مشکل گناہ میں ہے وہ اتنا آسان بن گیا ہے. جی تو بس یہ ٹاپک ہم یہاں تک پہنچا چکے ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صورت والا صاحب اور علی عباس صاحب. ہم لوگ یہاں تک یہ ٹاپک پہنچا چکے ہیں کہ شادی والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح ایج پہ شادی کرائیں, وگرنہ جو بچے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کے اندر والدین بھی ذمہ دار ہیں. انشاءاللہ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پریکٹیکل طور پر ایک اسٹوڈنٹ لائف میں جب ایک اسٹوڈنٹ انٹر ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرے انشاءاللہ.
اگر ایک جوان ایسے مرحلے پر ہے کہ واقعاً اس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ اپنی لائف کو کس طریقے سے آرگنائز کرے اور وہ کیا کرے کہ تاکہ وہ اپنے سیکشل ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکے. اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی عباس خان صاحب جو حوض علمیہ قم کے کافی سینئر طالب علم ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد حسین صورت والا صاحب جو بامبے سے ہیں. اور یہ گفتگو کو ہم آغاز کرتے ہیں. بس یہاں پہ ہم ایک جوان ہیں جو شادی نہیں کر سکتا ابھی اس وقت, جب کہ ہم نے یہ لاسٹ گفتگو کی تھی کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جلدی شادی کرائیں اور ان بیریئرز کو جو شادی میں ہیں اسے ختم کریں کیونکہ وہ ہم نے بنائے ہیں. حتیٰ اگر یہ بھی پاسبل ہے کہ شادی کرنے کے بعد لڑکی اپنے گھر رہے, لڑکا اپنے گھر رہے اور دونوں شادی شدہ رہیں اور ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد رخصتی کریں, یہ بھی سولوشن ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. اس کا ذہن آ کے ایک جگہ کے اوپر ٹک جاتا ہے جی, اب اس کو پتا ہے کہ بھئی میرا کسی سے رابطہ ہے جی, کوئی میری زندگی میں کمپینین شپ ہے جی, اس پہ رکے. لیکن اگر یہ مرحلے تک ہم نہیں پہنچ سکتے, یہ مرحلہ اگر پاسبل نہیں ہے, چاہے جو بھی ریزن سے اگر پاسبل نہیں ہے, تو ایک جوان ہے اب اس کے ساتھ ایک پریکٹیکل پرابلم ہے اس کی زندگی کے اندر کہ وہ سوشل میڈیا اور یہ میڈیا کے زمانے میں جہاں اوور ڈوز آف رومانس اور اوور ڈوز آف یہی خواہشات کو بھڑکانے والی چیزیں موجود ہیں, اس زمانے میں جوان اپنی زندگی میں کیا کرے؟ دیکھیں یہاں پہ اس سے پہلے کہ ہم کسی طرف جائیں جی, میرے خیال سے مناسب یہ ہوگا خود قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے اس کا جواب لیں, کیونکہ یہ آج کے زمانے کی تو پرابلم ہے نہیں, ہمیشہ سے رہی ہے. سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 33 میں جی, بہت ہی سیدھا سا میں کہوں گا جواب دیا ہے خداوند متعال نے, اور یہ جواب ہے اسی سوال کا کہ اگر ایک جوان شادی کی اسٹیج پر ہے لیکن شادی نہیں کر سکتا تو کیا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا لا یجدون نکاحًا, جو نکاح نہیں کر سکتے, حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آئیں عفت کے راستے کو اختیار کریں, عفیف بنیں. اب اسی کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. دیکھنا ہے کیسے انسان عفت کے اسٹیج پہ پہنچتا ہے, کیسے عفیف بنتا ہے. عفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ انسان جو اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے, اسے کہتے ہیں عفیف انسان ہے یہ. قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ لے کے آؤ. کیوں؟ کیونکہ تم انسان ہو, تم حیوان نہیں ہو. ہم نے تمہارے اندر خواہشات رکھی, ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں اس کے اوپر ڈسکشن کیا تھا کہ ہم نے خواہشات رکھی ہیں. یہ خواہشات کس نے رکھی ہیں؟ خدا نے رکھی ہیں. تو جب خدا نے خواہشات رکھی ہیں تو خدا نے جہاں اس کا سلوشن ہم کو دیا ہے وہیں پر اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. جی, دیکھیں ایک بات کہنا چاہوں گا, خیر شاید جوانوں سے کہنا ضروری ہو کہ ہم انسان ہیں, جانور نہیں. بالکل ہے نا. کیا واقعاً جانور کا کردار ہمیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خواہشات ہیں, خواہشات کے ساتھ وہ آزاد ہے. اس کا کوئی حد اور کوئی مرز نہیں ہے, کوئی بارڈر نہیں ہے اس کے پاس. جہاں پہ چاہ رہا ہے چلا جا رہا ہے, جہاں پہ ہو رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا کو اسی طرف لے جایا جا رہا ہے. انسانیت گرتی چلی جا رہی ہے, حیوانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور تعجب کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس بڑھتی ہوئی حیوانیت کے اوپر ہمیں فخر ہوتا ہے. جی, آیت اللہ مصباح یزدی ایک ایگزامپل دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ انسان اکیلی ایک ایسی مخلوق ہے جس میں دو اپوزٹ ڈیزائرز ایک ساتھ موجود ہوں ایک ٹائم پر. جی بالکل. یعنی انسان کے علاوہ کسی شے میں یہ نہیں ہے. جیسے عفت ایک ڈیزائر ہے, ہر انسان کو اچھا لگتا ہے. کسی انسان کو کہیں کہ ماشاء اللہ آپ کتنے بے حیا انسان ہو, کسی انسان کو نہیں اچھا لگے گا. یعنی اس کو لگے نہیں میرے اندر حیا ہے, عفت اچھی چیز ہے, لیکن ساتھ ہی میں اس کے اندر سیکشل ڈیزائر بھی ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک ڈیزائر ہے اور ایک اس کے اندر پاکیزہ رہنے کا بھی ڈیزائر ہے. اب انسان یہی ہے کہ یہ دونوں ڈیزائر کے اندر کنٹرول کرے, بیلنس بنائے. جی, یعنی یہی ڈیزائر کو اگر حلال طریقے سے انجام دیا جائے تو عفت کے دائرے میں ہے, حرام طریقے سے اگر انجام دیا جائے تو وہ انسانیت کے معیار سے گر کے پھر انسان جو ہے وہ حیوانیت کے معیار یعنی حیوانوں سے زیادہ بھی بدتر ہو سکتا ہے. تو دونوں چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو
آزاد سو کالڈ آزادی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے چاہے وہ اپنے اس ڈیزائر کو یوٹیلائز کرے اور آگے بڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ حیوانوں کی طرح ہو جائے گا, کیونکہ ایک حیوان ایسا ہوتا ہے یا اس سے بھی برا ہو سکتا ہے, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر کنٹرول کرے, عفت, پاک دامنی, حیا اور اس دامن کو تھامے رہے. تو اس انسان میں جہاں حیوان سے زیادہ گرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے, وہاں پر اس میں یہ صلاحیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ انسانیت کے درجے کو فرشتوں تک کے بھی لے جا سکتا ہے اور اوپر لے جا سکتا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز اس پوائنٹ کے ساتھ میں کہ عفت و پاک دامنی انسان کو, اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ مجھے انسان باقی رہنا ہے, میں اپنے آپ کو اپنی کرامت کے اوپر توجہ دوں. دیکھیے خداوند متعال نے جی بالکل انسان کو ذاتی طور پر کرامت عطا کی. وہ کرمنا بنی آدم. خداوند متعال انسان کی کرامت کی بات کر رہے ہیں. علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کرامت وہ اسٹیج ہے جہاں پر اگر انسان پہنچ جائے تو اس کے اور خدا کے درمیان پھر کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. آپ سوچیں کتنا عالی مقام ہے. اگر انسان اس کی لذت تک کے پہنچ جائے تو دنیا کی ہر لذت اس کے سامنے بے لذت ہو جاتی ہے. لیکن پہنچنے کے لیے آمادہ ہو, کوشش کرے. اور ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا, روایات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس بات کی تاکید کرتی ہیں جوانوں سے کہ اے جوانوں, خداوند متعال نے یہ ساری دینی لذتیں اور یہ ساری کرامتیں, یہ سارے مقامات, یہ سارا عرفان, یہ ساری اچھائیاں تمہارے لیے رکھی ہیں. بالکل تمہارے لیے رکھی ہیں. یہ دسترخوان تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے. تم کیوں منہ موڑ کے چلے جاتے ہو؟ تم اس کے اوپر غور کرو. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ اگر ایک نامحرم سامنے سے گزرتی ہے اور انسان اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا ہے تو اس کا عظیم ثواب لکھا گیا ہے. عظیم ثواب لکھا جی. ہے. اور آپ دیکھیں روایات نے کہا ہے اور تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ عمل انجام دیا ہے خدا نے اس طرح سے ان کو نوازا ہے. جی ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں. اب وقت ہوگا تو انشاءاللہ واقعات کی طرف بھی اشارہ کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوان آ کے سوچیں گے اچھا ایسا بھی ہوا بیان ہے. کریں, مشکل نہیں ہے, بیان کریں. دیکھیں ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں. ایک طالب علم ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ ہماری بات اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ایک گھر میں اکیلا رہ رہا ہے. بھوک لگتی ہے اس کو, تو کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ناک میں پڑوس سے کھانے کی خوشبو آتی ہے. جی. اب دیکھیں یہ ڈیزائر ہے نا, آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اب وہ چھت پہ جاتا ہے. چھت پہ جا کے چیک کرتا ہے کہ کھانے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. خیر پڑوس کے گھر سے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے. یہاں سے تاکتا ہے, جھانکتا ہے, دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے. اترتا ہے گھر کے اندر, پڑوس کے گھر میں اتر جاتا ہے اور اندر جاتا ہے. دیکھتا ہے کہ کچن میں جو ہے وہ ایک کھانا بس ابھی پکا ہے لیکن گھر میں کوئی نہیں ہے. جب اس میں کھولتا ہے یہاں تک کہ پہنچ گیا. اب آپ دیکھیں ڈیزائر کا ٹکراؤ, ایک طرف سے بھوک, اب یہاں پہ جیسا ہی کھولتا ہے اس کو یاد آتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھوکا ہوں, لیکن اس بھوک کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسرے کے گھر میں اتروں اور جو ہے وہ کچن میں آؤں اور پتیلی کھولوں اور جو بھی اس کے اندر کھا لوں. چھوڑ دیتا ہے. لیکن بیچارہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو اس کی پہلی سچویشن میں تو اس کو ویسے ہی چھوڑے, تو ڈھکنا کہیں ہوتا ہے, پتیلی کہیں, اور یہ کر کے وہ باہر نکل آتا ہے. خیر آ جاتا ہے گھر میں. اب وہ جو گھر تھا وہاں ایک خاتون رہتی تھی, وہ آئی آگے, وہ ماحول دیکھ کے سمجھ گئی کیونکہ گھر میں آیا ہے, تو یہ سمجھ گئی کوئی بھوکا تھا, لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا. ہاتھ نہیں لگایا. تو وہ آتی ہے اپنے پڑوسیوں سے ذکر کرتی ہے کہ مجھے اس انسان کی تلاش ہے جو میرے گھر میں آ کے گیا ہے. گھر میں آ کے گیا ہے. خیر کچھ تو کہتے ہیں بھائی ایسا محلے میں تو کوئی نہیں سوائے اس کے. آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں, پہلے تو منع کرتا ہے, پھر آخر میں مان جاتا ہے, کہتا ہاں میں گیا تھا لیکن میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے. تو وہ خاتون کہتی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. شادی بھی ہوتی ہے, گھر بھی مل جاتا ہے, پہلے کھانا ملتا ہے. دیکھا آپ نے جی. تو یہ جو خدا کہہ رہا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ, خدا اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کرے گا, اس کی مثالیں موجود ہیں تاریخ کے اندر. یہ تو چھوٹی سی مثال تھی. جی. اور خود یعنی جو لوگوں نے اپنی زندگی کے پریکٹیکل لائف میں بھی جو لوگ شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد تمام جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی دیکھ اپنی زندگی کا اگر وہ ایگزامن کریں تو یہ چیز کو پائیں گے کہ ایکچولی شادی کرنے کے بعد ہی خدا رزق کے دروازے جو ہیں عجیب طریقے سے کھل جاتے ہیں. بالکل پریکٹیکلی ہے یہ سب نے اپنی زندگی میں اس کو
محسوس assume کیا نہیں، اس سے پہلے کہ وہ لوگ بیچارے بتائیں، ہم خود بتا دیں نا. خوب. تو یہاں پر جو ہے یہ بات ہو رہی تھی کہ انسان کے 2 ڈیزائرس ہیں، اور 2 ڈیزائرس میں جب انسان کنٹرول کرتا ہے تو یہ کنٹرول اور یہ عفت جو ہے یہ خدا کو پسند ہے، اور خدا کے نزدیک پہنچنے کا سب سے بہترین راستہ ہے. تو اور وہی انسان وہی ہے جو واقعاً اپنے اندر کنٹرول. یہیں پہ کنٹرول کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں. دیکھیں تھوڑا سا اس پہ اور ڈیپ میں جا کے بات کرتے ہیں، کیونکہ جب کنٹرول کی بات آتی ہے تو جوان کو تھوڑا سا ڈر لگنے لگتا ہے. ابھی یہ منع کر دیا جائے گا، ابھی وہ منع کر دیا جائے گا، پھر میں کیا کر سکتا ہوں، میری آزادی چھین جائے گی. تھوڑا سا وہ شروع سے اس کو بیچارے کو بوکھلاہٹ ہونے لگتی ہے. دیکھیں 3 اسٹیج ہیں، ان تینوں کو اگر ہم غور سے سمجھ جائیں اور ہم میرا جوان اس پہ غور کر لے تو معاملہ میں یہ نہیں کہوں گا بالکل حل ہو جا رہا ہے، لیکن کافی آسان ہو جاتا ہے. پہلا اسٹیج ہے سینس، کنٹرول کرنے میں. اس کے بعد ہے ہماری خواہشات، سیکنڈ مرحلہ. پہلا کیا تھا؟ میں سینس. اچھا، آنکھ ہے، کان ہے، جی سینسز. دوسرا مرحلہ ہے ہمارا خواہشات کا، جو بھی ہمارے ڈیزائر ہے. تیسرا ہمارا مرحلہ ہے ہماری فکر کا، تھنکنگ کا. غلطی یہ ہوتی ہے کہ میرا جوان پہلے والے سے کہاں سے شروع کرتا ہے؟ نیچے سے. جبکہ آپ یہ بتائیے، یہ جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، اگر میری فکر صحیح نہیں ہے، میری سوچ پاک و پاکیزہ نہیں ہے، میں کب تک کنٹرول کر پاؤں گا؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے نا. اس لیے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، 3 البتہ الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن آپ جب تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے تو یہ رزلٹ نکلے گا. فرماتے ہیں کہ روزے کی 3 اسٹیجز ہیں. ایک ہے عوام کا روزہ. عوام کا روزہ یہی کہ بھیا کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، یہ نہ کرنا، 8 چیزیں، 9 چیزیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا. پھر مولا فرماتے کہ نہیں، ایک ہے خواص کا روزہ. جی، خواص کے روزے میں انسان پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، آنکھوں سے حرام نہیں کرتا ہے، کان سے حرام نہیں کرتا ہے. مولا یہیں پہ نہیں رکتے. پھر ایک الگ حدیث میں مولا فرماتے ہیں ایک ہے خواص الخواص کا روزہ. جی، یہ کیا ہے؟ فکر کو آ کے کنٹرول کرے. تو یہاں پر اگر ہمارے جوان اس اسٹیج کے اوپر توجہ کریں، فکر بہت اہم چیز ہے. پورے انسان کے وجود کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہے. آپ دیکھیں، آپ فکر آپ کی مشغول ہے، نہیں کر سکتے، آپ کام نہیں کر پاتے. جی. اور آج یہ پرابلم دھیرے دھیرے ہمارے جوانوں میں کیا ہے؟ بڑھ رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہمارے ہاتھ کی بٹیریں ہیں. اتنی اس میں چیزیں ہیں اس کو کہ وہ بیچارہ وہ نہیں سمجھ پاتا. یعنی آپ دیکھیں اتنی اپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ وہ کھولنے کے بعد تھوڑی دیر تک کے سوچتا ہے کہ کس کو کھولنا ہے، وہ اسی میں بھی مشغول ہے. اس کے لیے بھی اس کو ایک جو ہے وہ پلانر چاہیے. اوور فلو آف انفارمیشن، وہاں پر کنٹرول جو ہے بہت سخت ہے. تو ایک اس کو بہت ہی پریکٹیکل طریقے سے اگر دیکھا جائے تو فکر کو کنٹرول کرنے کی گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی ہمیں اپنی فکر کو کنٹرول کرنا ہے. تو مثال کے طور پر ایک جوان ہے، اس کے پاس یعنی اگر وہ اپنے سیکشول ڈیزائر کے سلسلے میں یا اپنی خواہشوں کے سلسلے میں سوچتا رہے اور اس کے بارے میں ہی توجہ کرتا رہے تو نیچرل سی بات یہ ہے کہ وہ ایونچولی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. تو وہ اگر اپنے ایکشن کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو اپنی فکر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر فکر کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو یہاں تو پھر اپنے سینس کو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اب مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے نقطے کی طرف علی عباس صاحب نے اشارہ کیا کہ فکر کے اوپر کنٹرول کرنا یہ تمام بیماریوں کو اور تمام مشکلات کا ایک طرح سے سولوشن ہے، حل ہے. یہاں پر مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر فکر پر کنٹرول ہے تو وہ اپنے ڈیزائرز کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. اگر فکر پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر نہیں کر پائے گا. اب فکر پر کنٹرول یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک جوان کیسے کرے گا. تو شاید اس کے لیے سب سے اہم چیز جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کچھ وقت کے لیے آزما کر بھی دیکھ سکتے ہیں اب تک کہ اگر کسی نے اس کو آزمایا نہ ہو. اپنی آنکھ پر سب سے پہلے کنٹرول. قرآن کے اندر جس آیت کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تھا مولانا صاحب اور کہا تھا کہ سورہ نور میں خدا کہتا ہے کہ پاک دامنی جو نکاح نہیں کر سکتا وہ پاک دامنی کی طرف جائیں اور اس دامن کو نہ چھوڑے، پاک دامنی کے دامن.
اب اس کے لیے خدا آگے کہتا ہے کہ مومنین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کریں, اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ آج کے اس حالات میں, آج کے اس زمانے میں جس کو آپ نے بٹیر کا ورڈ کا موبائل اور یہ انٹرنیٹ جس میں 4G 5G تقریباً سب یہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, اوور فلو آف انفارمیشن ہوتا جا رہا ہے, اور وہ بھی ایسی انفارمیشنز کہ جو ہم لوگوں کے زیادہ تر فائدے میں نہیں ہے, زیادہ ہم لوگوں کے ڈیزائرز کو ایک طرح سے بڑھاتے ہیں اور اس کو غلط طرف لے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھ پر کنٹرول کریں. ناممکن ہے کہ بالی ووڈ یا اب ٹالی ووڈ یا اور دوسری کوئی بھی ووڈ یا ویب سیریز ہم لوگوں کے لیے یہ دیکھنے کے ساتھ میں یہ کہوں کہ میں اپنی فکر پر کنٹرول کر سکتا ہوں, یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن ہے, کاز افیکٹ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ہیٹر کے پاس کھڑے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرے تو کنٹرول ہے, مجھے گرمی نہیں لگے گی. کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو بھائی؟ سکتا ہے, بالکل. تمہاری آنکھ آ کے ایسی پکچرز دیکھ رہی ہے, تمہاری آنکھ آ کے ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہی ہے, تو جب تم رات میں سو گے تو تمہیں بہت اچھے خواب آئیں گے, ملائکہ آئیں گے اس کے اندر. تو بھائی جو دن بھر دیکھا ہے وہی تو آئے گا. یہ آنکھوں کے ذریعے سے جو روایت میں بھی ہے کہ آنکھ دل کا راستہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی آنکھوں کے ذریعے سے وہ چیزیں انسان کے دلوں میں اترتی ہیں, پھر وہ دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اگر آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہے, اور جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے واضح ہے, یعنی مثلا فیس بک کے سلسلے میں ہے کہ وہ خاتون جو خود فیس بک میں کام کرتی تھی, جب اس نے فیس بک چھوڑا تو اس نے بتایا کہ ریسرچ ہم نے کی کہ فیس بک کو جب یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک جوان کو کیا دیکھنا ہے, تو ایوری فیو سیکنڈز ہم ان کے سامنے سافٹ پورنوگرافی کے سینز دکھاتے ہیں, یعنی ایسی موویز دکھاتے ہیں جسے ان لوگوں نے ٹرمینالوجی استعمال کی سافٹ پورنوگرافی, یعنی جس کے اندر بری فلمس ہیں لیکن لباس پہنے ہوئے, یعنی ہر وہ چیز جو ایک بری فلم میں دکھائی جاتی ہے اس میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہمارے لیے ثابت ہے, اور خود انسٹاگرام کے سلسلے میں یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ ایپلیکیشنز ہیں جو ایپلیکیشنز آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے پچھلے والے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم نے اپنے آنکھوں کو ان چیزوں کے اندر الجھا کے رکھا ہے. اور دوسری چیز, ایک اور ریسرچ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ پرسیپشن آف بیوٹی, یونیورسٹیز ویسٹرن یونیورسٹیز نے بیان کیا کہ جتنے بھی جیسے انسٹاگرام اپلیکیشن ہے اس پہ لوگ جو ہیں فوٹوز نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد فلٹر لگا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو وہ فلٹرز کی وجہ سے اب جو پرسیپشن آف بیوٹی ہے, تصور خوبصورتی ہے, وہ بدل گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. تو جب صبح سے شام تک مثال کے طور پر ایک جوان ایک ایسی مووی دیکھ رہا ہے یا ایک ایسا سین دیکھ رہا ہے جس میں ایک لڑکی جو ہے وہ 3 گھنٹہ میک اپ کرنے کے بعد وہ آ رہی ہے وہ 10 سیکنڈ کے سین کے لیے, اور وہ ایکسپیکٹیشن اب اس کی ریئل ورلڈ میں ہو گئی ہے. آئے گا بالکل. اور یہ جو پرسیپشن والا جو آپ کا پوائنٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم لوگ پہلے 2 ورڈز کے پرسیپشن کو دیکھیں. ایک پرسیپشن عشق و محبت والا ہے جس کو آج لسٹ نے آ کر اس کی جگہ کو لے لیا ہے, یعنی شہوت نے عشق و محبت کی جگہ کو لے لیا. اگر میں کسی کے ساتھ اپنے عشق کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں ایک جوان ہونے کے اعتبار سے, تو وہاں پر وہ ظاہر کرنے کے لیے جو ٹول اب اپنایا جاتا ہے یا جس طرح سے تصور کیا جاتا ہے اس کی جگہ لسٹ آ گیا ہے. اور بالکل اسی طرح سے خوبصورتی کی جگہ پر نیوڈیٹی نے آ کر لے لیا, ننگے پن نے لے لیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سماج میں بدلی ہیں, بدلا جا رہا ہے, اور تیزی سے ہمارا سماج, اس کے باوجود کہ ہم ایسٹرن بلاک کا حصہ ہیں, کلچر کے حساب سے, سویلائزیشن کے حساب سے, جو اپنی سنسکرتی عام طور پہ اس کلمے کے ساتھ میں ہمیشہ مقابلہ کرتا رہتا تھا ویسٹرن سماج کا اور ان کے سویلائزیشن کا, لیکن ہمیشہ سے ہم نے آ کے اسی چیز کو آگے رکھا. ہماری تہذیب ایسی ہے اور ہم ایسے ہیں اور ہمارا کلچر ایسا ہے, ہم اس کلچر کے مقابلے میں ہیں. لیکن آج دھیرے دھیرے اور یہ 2 ایسے پرسیپشن ہے کہ جس کے ذریعے سے اس میں وارد ہوا جا رہا ہے اور ہماری سوچوں کو بدلا جا چکا ہے. یعنی اب ہم اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں کہ ہماری سوچ بدلی نہیں ہے, بدلنے کے موڑ پر ہے. نہیں, اس پہ کئی ریسرچ ہو چکی ہیں. یعنی یونیورسٹی آف وسکونسن میں ایک ریسرچ ہوئی ہے, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, کئی یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہیں. یہی جو آپ نے کہا ہے کہ پرسیپشن لوگوں کا یہ ہے کہ نہیں میں موویز دیکھوں گا اور اس کا مجھ پر اثر نہیں ہوگا. اس کے اوپر یونیورسٹی کی ریسرچ ہوئی ہے کافی, اور ان لوگوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پر 2 گروپ کو رکھا گیا, ایک گروپ کو جو ہے بری فلمز دکھائی گئی اور ایک گروپ کو جو ہے ڈاکیومنٹریز دکھائی گئی 10 دن تک کے لیے, اور ایک لڑکی کا فوٹو دونوں گروپ کو ڈاکیومنٹری دکھانے سے پہلے اور بری فلمز دکھانے سے پہلے دکھایا گیا. وہ لوگ جو بری فلمز دیکھ رہے تھے
فلم جب یہ 10 دن ختم ہونے کے بعد وہ یہ فوٹو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اب یہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے. اور وہ جو لوگ ہیں جو ڈاکیومنٹریز دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے کہا نہیں یہ جو ہے لڑکی جو ہے اس سے شادی کر سکتے ہیں, اس میں مشکل نہیں ہے. یعنی پرسیپشن جو ہے صرف 10 دن کے اندر فکر چینج ہو گئی. اور یہ فکر چینج ہوگی آنکھوں کے ذریعے سے. تو اگر جوانوں کو ہم پریکٹیکل طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا میں ہیں اور آپ نامحرم کے فوٹوز دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آپ موویز دیکھ رہے ہیں, ویب سیریز دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو یہ بھی ساتھ میں لگ رہا ہے کہ نہیں آئی کین کنٹرول مائی سیلف. نہیں, پہلے تو اس پہ یہ بتائیں کہ آپ ایک حرام کام کر رہے ہیں. جی, پہلے آپ اس سے مطمئن ہو جائیں کہ روایات, آیات, تمام مراجع کا فتویٰ اس بات کے اوپر ہے کہ آپ ایک حرام کام میں مبتلا ہو رہے ہیں. دیکھیے تھوڑا سا اس کو میں ایک قدم آگے بڑھوں, یعنی آپ خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں میں دیکھوں گا, خدا تو منع کر رہا ہے کوئی بات نہیں میں دیکھوں گا, میرے اوپر کچھ نہیں ہوگا. کیسے ممکن ہے بھائی؟ جی یار مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اور اس بات کو آگے بڑھائیں, لیکن میرے ذہن میں اور ایک نقطہ آیا کہ بہت ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم توجہ سے دیکھ رہے ہیں صرف وہی میرے پرسیپشن کو بدلے. یہ جو ایڈورٹائزنگ کی دنیا ہے, آئی پی ایل یا ورلڈ کپ, اس میں یا فٹ بال کے, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو باؤنڈریز کے اوپر جو لاکھوں کروڑوں روپے کا لوگ ایڈورٹائز لگواتے ہیں, یا 20 سیکنڈ کا 25 سیکنڈ کا اوور کے بیچ میں ایک ایڈورٹائز آتا ہے. میں میچ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں, میری پوری توجہ یہ ہے کہ اسکور کیا ہو رہا ہے, کیسے بالنگ ہو رہی ہے, کیسے بیٹنگ ہو رہی ہے, لیکن بیچ میں وہ جو سائڈ میں ایڈورٹائز کی چیزیں مجھے جو میں دیکھ نہیں رہا ہوں, توجہ نہیں ہے, لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے جو دماغ ہیں وہ لوگ اس کے اوپر بھی پیسہ لگا رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک چیز اگر آنکھ کے سامنے آتی ہے, چاہے میں اس وقت اس کو توجہ سے نہیں دیکھ رہا ہوں, جب اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے میرے بھائی پر یا میری بہن پر, تو کیوں وہ چیز کے جس کو میں توجہ سے دیکھوں گا اس کا اثر مجھ پر کیوں نہیں ہوگا؟ بہت اچھا پوائنٹ. ہاں, تو یہ کانشیسلی اور سب کانشیسلی دونوں کا اثر ہمارے اوپر ہے. اور وہ چیز جو ہم اگر اس طرف ہماری توجہ رہے گی, فکر رہے گی, تو نیچرل یہ ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے آگے جا کے. تو ہمارا جو اصل ٹاپک تھا کہ کیسے کنٹرول کریں, اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سن رہے ہیں, آپ کو اس پہ کنٹرول کرنا ہے, آنکھ پر, کان پر. جی, اگر آپ ایسے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو فرینڈس اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں بیٹھا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا, تو یہ پاسبل نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں کچھ ہوگا؟ آپ دیکھیں, یہ بتائیے کیا صرف غیبت کرنا حرام ہے یا سننا بھی حرام ہے؟ سننا بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ سننے میں کیا ہو رہا ہے؟ جی آپ شامل ہو رہے ہیں. ہاں شامل ہو رہے ہیں آپ. جی, اس کا آپ کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. اگر وہ بری بات جو آپ سے کہی جا رہی ہے وہ پھیل رہی ہے معاشرے کے اندر, جی آپ کی روح کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے. جی آپ دیکھیں, ضرور میرے جوانوں نے اس بات کو دیکھا ہوگا, آپ جب ایک عطر آ کے خریدتے ہیں, ایک پرفیوم آ کے خریدتے ہیں, کچھ دن کے بعد آپ استعمال کر کے آپ اس کو ختم ہو گئی, اس بوٹل کو آپ نے, معمولاً خوبصورت بوٹلز ہوتی ہیں, آپ نے اس کو رکھ دیا, 6 مہینے 1 سال گزر جانے کے بعد کہیں سے آپ نے اتفاق سے آپ نے اس کو اٹھایا, خالی ہے وہ بوٹل, لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس میں مہک رہتی ہے نہیں رہتی؟ بالکل رہتی ہے نا. اس کا مطلب اس کے اندر جان ہے نہیں ہے نا. بے جان چیز بھی اگر ایک چیز کے ساتھ رہتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. جی, تو میرے اوپر اور میری روح کے اوپر کیسے نہیں ہوگا؟ جی, خود روایتیں اس سلسلے میں مولا کائنات کہتے ہیں کہ دوست جو ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر. بالکل یہی مثال دی ہے انہوں نے, جس طریقے سے خوشبو جو ہے جب پھیلتی ہے تو اطراف میں سب کے اوپر اثر کرتی ہے. جی, اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ دوست کے بارے میں اگر کسی کو پہچاننا ہے, بعض روایتیں کہتی ہیں تمہیں ایک کو پہچاننا ہے, اس کے دوستوں کو دیکھو کیسے, تو اس کو پہچان جاؤ گے. صحیح. تو یہاں پر جو ہے پہلے ہم نے گفتگو کی کہ آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے, ویب سیریز, سوشل میڈیا. آپ اچھا, اس کے اندر بھی ایک موضوع ہے کہ حلال انٹرٹینمنٹ اور حرام انٹرٹینمنٹ, وہ بھی ایک کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ خود آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ آیت اللہ سیستانی بالی ووڈ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ وہ فلمیں حرام ہیں جو آپ کے سیکشول ڈیزائرز کو بھڑکاتی ہیں اور آپ کی شہوتوں کو. لیکن اگر آپ کوئی اپنے دن کے وقت کو کوئی ایسے وقت میں ایسی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے لیے آپ اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے کوئی حلال انٹرٹینمنٹ کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ شریعت کے حساب سے اسلام. اور اگر ہم لوگ اسلام کو دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اہل بیت کے مذہب علیہم السلام کے مذہب کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں, تو یہ ہم لوگ کے لیے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ خداوند عالم نے انسانوں کے استعمال کے لیے بنایا ہے, اور اس سے فائدہ اور وہ لذت کو حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے. بہت کم چیزیں ہیں
اسلام کے اندر مذہب اہل بیت علیہ السلام میں جس کو حرام کیا گیا ہے. نہیں آپ ایک لسٹ دیکھیں, توضیح المسائل میں آپ شروع میں دیکھیں, بھائی یہ بتائیں جس کی تعداد زیادہ ہے اسے بتایا جاتا ہے, جس کی تعداد کم ہے بالکل جس کی کم ہے اسے بتایا جائے تو گا. نجاستوں کو گنا دیا جاتا ہے, یہ چیزیں حرام ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کے باقی علاوہ, لیکن ہمارے استاد فرماتے تھے کہ پتہ نہیں انسان کے اندر کیا ہے, جو کم ہے وہیں پہ آتا ہے, جو زیادہ ہے اس کو چھوڑ دے. شاید اس مکھی کی طرح انسان جو زخم پر ہی جا کر بیٹھنا پسند کرتا ہے, مدھو مکھی بنے, مدھو مکھی بنے جو پھول پہ بیٹھے نا, زخم پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے یہاں تک گفتگو کی فکر کو کنٹرول کرنا ہے, جو دیکھ رہے ہیں اس کو کنٹرول کریں, سوشل میڈیا کے اپنے یوزیج کو کنٹرول کریں, ان چیزوں کو, جبکہ ہمارے لیے ثابت ہیں کہ وہ چینلز ایسے ہیں جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, اس دنیا کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جو خود ویسٹ ڈسٹرکشن کی طرف گیا ہے, وہاں پر وہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اب ایسے میں ہم نے فکر و کنٹرول, آنکھوں کو کنٹرول کریں. میرے خیال میں ایک اور نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہیں. جی دیکھیں, اگر ہمیں کنٹرول کرنا ہے, ایک کام ہمیں کرنا پڑے گا, اور سیکنڈ وہ یہ, ہمیں اپنے آپ کو بزی کرنا پڑے گا. بزی کرنا سے آپ دیکھیں اکیلا جوان ہے, کئے بجے تک سو رہا ہے, اچھا کئے بجے سویا ہے, یہ بھی تو آپ دیکھیں. جی اس کو بالکل پسند نہیں آ رہا ہے کہ اس کے روم میں کوئی دوسرا آئے, کیا کام کر رہا ہے, کہاں مشغول ہو رہا ہے. بالکل آپ دیکھ لیں سیدھے سیدھے, وہ جوان جو ورک کرتا ہے, صبح اٹھتا ہے, جاب کے لیے جاتا ہے یا اپنے کام کے لیے جاتا ہے, رات میں آتا ہے تھکا ہوا آتا ہے, بزی ہے اس کی لائف, یہ ساری خرافات آپ کو اس کی لائف میں نہیں ملیں گی. یعنی اپنے وقت کو ایک اسٹوڈنٹ, اگر ہم شروع کریں کہ اسٹوڈنٹ اپنے لیے ایک پہلے پلانر بنائیں, ایک کیلنڈر بنائیں, ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, اس ٹائم ٹیبل میں ہر چیز کا وقت رکھیں, اور اس کے اندر وہ اگر حلال انٹرٹینمنٹ بھی چاہتا ہے اس کا بھی وقت رکھے, لیکن اپنے وقت کو پر رکھے, کیونکہ جو خالی وقت ہوتا ہے وہ آپ شیطان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پھر بالکل ایسے ہی. اور عام طور پہ یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے نا علی عباس صاحب, وہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے 15 سال کے 17 سال کے لڑکے کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں. تو عام طور پہ مجھے ہی لگتا ہے کہ اس عمر میں, اور شاید اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ نوجوانی کی عمر 15-18 نہیں 21-22 تک کے جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمر بھی اب بڑھ گئی ہے, نوجوانی کی عمر بھی 21-22 سال تک کے وہ کہنے لگے, جبکہ پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ 17-18 سال کے بعد اب وہ جوان ہو گیا ہے لڑکا یا لڑکی, لیکن اب 21-22 سال. پرابلم یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان سے جب کہا جائے کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں, تو اگر آپ ان سے پوچھیں گے ان کے دن کے کاموں کو, برنامے کو, شیڈیول کو کہ کیسا ہے, تو وہ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو بہت بزی ہیں, بہت بزی ہیں. لیکن ایسے کاموں میں بزی ہوتے ہیں جن کاموں میں بدن کا اسٹیمنا اور تھکن وہ کسی طرح سے اس کی یوٹیلیٹی نہیں ہے, وہ استعمال نہیں ہو پا رہی ہے. وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں موویز دیکھنے میں, وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں کچھ ایسے کاموں میں, چیٹنگ کرنے کے اندر, یا کال ہے یا اور اس میں اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسٹیمنا جو اس انسان کے اندر یا اس جوان کے اندر پایا جاتا ہے وہ تخلیہ نہیں ہوتا ہے, خالی نہیں ہوتا ہے, اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا ہے. تو بزی رکھنے کے اندر بھی آج کی ہی اس دنیا میں جہاں پر ہم لوگوں کے لیے سب ڈیجیٹل ہو رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بہت سارے ایسے کاموں کی طرف جو ضروری بھی ہے ہمارے سماج میں, جہاں پر اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بزی کرنا ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو, بہت سے ایسے کام ہیں, بالکل, اگر ہم اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو بزی نہیں کرتے ہیں تو وہ اسٹیمنا آخر کار ہمیں پلٹا کر لے کر جائے گا جب ہم بستر پر لیٹیں گے, اکیلے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, اسپورٹ دیکھ لیں, ایکسرسائز دیکھ لیں, کھیل کود دیکھ لیں, کتنا کم ہو گیا ہے, بہت کم ہو گیا ہے. جوان نہیں, اب پہلے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پرانے زمانے والے لوگ اعتراض کریں, بھائی جو گلی میں جا کے بچے کرکٹ کھیلتے تھے اب آپ کو دکھائی دیتا ہے, کم ہو گیا, بہت کم ہو گیا ہے. وہی بہت اچھا تھا اس کے لیے, وہ کم سے کم وہ وہاں بزی تو تھا, تو وہ ایک کام کر رہا تھا, وہ تھک رہا تھا. اب آپ نے اس کو اٹھا کے کہیں اور بھیج دیا, کیسے وہ آ کے اس کی مشکل حل ہوگی. آپ دیکھیں ایک چیز اور یہاں پہ اشارہ کریں, ہمارے زمانہ کی ایک بات کی لسٹ بنائیں, کون سی چیزیں ان کے لیے مفید ہیں, کیا فائدہ مند ہے. دیکھیے ایک میں بہت ہی شارٹ میں بتاتا ہوں, ایک قرآن کا ایک پارہ ختم کرنے میں آپ یہ مانیے کہ 30 منٹ لگتے ہیں, ٹھیک ہے, جو نارملی طور پہ پڑھ رہا ہے 30 منٹ میں فرض کیے وہ پڑھے لے رہا ہے, ٹھیک. اب تھوڑا آگے پیچھے بھی وہ آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. سبیل قرآن کا ویڈیو بھی ہے 30 منٹ میں, اگر ساتھ میں قرآن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, جی, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ
3 دن 10 منٹ دے رہا ہے, ایک پارہ ختم ہو رہا ہے, جی ٹھیک ہے نا. 30 دن میں اس کے 10 پارے ختم ہو رہے ہیں, جی 3 مہینے میں قرآن ختم ہو گیا نا اس کا. جی 1 سال میں 4 قرآن ختم ہو گئے. اور رمضان میں اگر اس نے پورا قرآن ختم کیا ہے تو پنجتن 5 روزانہ کتنا ٹائم دیا اس نے؟ 10 منٹ. یہ 10 منٹ وہ نہیں دے پا رہے. وہ آج دیکھیں مطالعہ 0 کی طرف چلا جا رہا ہے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کون کون سی خبریں آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کن خرافات میں پڑھے ہوئے, لیکن کون الیکشن جیتے گا کون ہارے گا اس کے اوپر 2 گھنٹہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, جس کا آپ کی زندگی کے اوپر یعنی آپ کچھ بھی کر لیں, آپ اس کے اندر کوئی رول پلے نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. ایک پوائنٹ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جوانوں کے لیے ڈیزائر کا ہونا, ایک بڑے ایمبیشن کا ہونا, ایک بڑے گول کا ہونا, کیونکہ ایک جوان کے پاس جب کوئی ایک ڈیزائر نہیں ہے, کوئی گول نہیں ہے, کوئی پیشن نہیں ہے, تو نیچرلی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی الجھے گا. لیکن ایک جوان جو ہے اگر وہ پیشنیٹ ہو کہ مجھے انڈیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں پہنچنا ہے, تو جب میں ٹاپ یونیورسٹیز میں پہنچنا چاہتا ہوں انڈیا کی, تو میں نیچرلی کوشش کروں گا میرے دن میں میرے جو نارمل اسٹڈیز ہیں اس کے علاوہ مجھے ایکسٹرا اسٹڈیز کرنی ہوں گی, کیونکہ مجھے انٹرنس ایگزامس دینا ہے, ان کی تیاری کرنا ہے. تو ایک چیز جوان اپنے وقت کو بزی رکھنے کے لیے وہ کرے کہ اپنی زندگی میں بڑے گولز بنائے, بڑے پیشنس رکھے. آیت اللہ سیستانی نے بار بار جو جوانوں کو جو خط لکھا ہے جوانوں کو, اس کے اندر ڈیٹیلنگ میں انہوں نے بات کی ہے کہ جوانوں کو ایجوکیشن کی طرف, سائنٹیفک پروگریس کی طرف, سائنٹیفک چیزوں کے اندر جوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے. تو اگر ایک جوان جو ہے جس کی زندگی میں کوئی پیشن ہی نہیں ہے, تو اس کی زندگی میں پیشن کیا ہوگا, میری کتنی گرل فرینڈ ہے, اور یعنی کیونکہ اس کے پاس کچھ اور بڑے گولز نہیں ہیں. تو ایک چیز ہے کہ بڑے پیشن رکھے, پھر وہ پیشن تک پہنچنے کے لیے, وہ گول تک پہنچنے کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل بنائے, اور اس ٹائم ٹیبل میں پھر ہر چیز کا ایک وقت رکھے. ایک زمانہ آتا ہے نا, اگر ہم لوگ اپنے بچپن کو بھی تھوڑا یاد کریں تو ایک زمانہ تھا کہ اس طرح کی سوچ لوگوں کے ذہن میں یا بچوں کے ذہن میں آیا کرتی تھی کہ مثلا مجھے کوئی ایک بڑا کھلاڑی بننا ہے, میں کھلاڑی بننے یا اس طرح کی چیزوں میں, کہ جہاں پر ایک ویژن ہوا کرتا تھا, اور وہ ویژن ایکچوئل ویژن ہوا کرتا تھا, صرف ورچوئل زندگی کا ویژن نہیں ہوا کرتا تھا نا, اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا اور محنت کر کے اس تک کے پہنچنے کی خواہش, محنت ہوتی تھی. اب مثلا صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس بات کی طرف کہ کوئی ویژن, کوئی ڈیزائر اس ٹائپ کا بچا ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا یا دیکھا یا جو میں نے ٹویٹ کیا, اس کو کتنے ری ٹویٹ مل رہے ہیں, کتنے لائکس مل رہے ہیں, اس کے اندر یہ باقاعدہ کام ہے. ہمارے ویژن کو چینج کیا گیا ہے, کہاں سے اٹھا کے لا کے میں کہاں رکھ دیا گیا. دیکھیں میں ایک بات کہوں اپنے جوانوں سے, ایک پہلے میں ایک کہانی سنا دیتا ہوں تاکہ اس کے سائے میں, کہانی اچھی لگتی ہے تاکہ نہیں جو اس سے رزلٹ بھی مجھے لینا ہے. ایک کیکڑا ہے, اسے جو ہے وہ دریا کراس کرنا ہوتی ہے, تو وہ تو نہیں جا سکتا ہے, تو وہ وہیں ساحل کے اوپر ٹہل رہا تھا. اتنے میں کچھوا آتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے, پریشان نظر آ رہے ہو. کہتا ہے بھائی مجھے ادھر جانا ہے. وہ کہتا ہے اس میں کیا پرابلم ہے, آؤ میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ, میں تمہیں ادھر پہنچا دیتا ہوں. لیکن جب کچھوا اس کو لے کے بیچ ندی میں پہنچتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی میری پیٹھ پہ ڈنک مار رہا ہے. تو وہ پلٹ کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ کیکڑا جو اس کو ڈنک مار رہا ہے. وہ کہہ رہے یہ تم کیا کر رہے ہو, میں تو تمہیں دریا پار کرا رہا ہوں, تم مجھے ڈنک مار رہے ہو. تو وہ کہتا ہے بھائی میں کیا کروں, یہ میری مجبوری ہے, یعنی میں ایسا ہوں کہ تم میری مدد بھی کرو گے, میں تمہیں کیا کروں گا, ڈنک ہی ماروں گا. یہاں پہ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں شیطان ایسا ہے وہ بہکائے گا ہی. تو یہاں پہ ہم بار بار آ کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا کریں, شیطان بہکا رہا ہے, کیا کریں, ہم کو یہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. بھائی نہیں کرنے دیا جائے گا, شیطان بہکائے گا, ظاہری مشکلات آپ کے لیے ہوں گی, ان کو ایک سائیڈ میں رکھیے, ذرا سا اپنی ظرف کو بھی تو دیکھ کے طے کریے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. خدا نے ہمیں کتنی صلاحیتیں دی ہیں. اگر خدا نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو صلاحیت نہیں دی ہوگی تو کسے دی ہوگی. قرآن دیا آپ کو, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جیسی شخصیتیں دیں, علماء کا سلسلہ ہے, نصیحتوں کا سلسلہ ہے. یعنی آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم کون لوگ ہیں, ہماری شخصیت کتنی وہ ہے, اور تب انسان جو ہے خود اپنی جب آئیڈینٹی اور ہوویت کے اندر آ کے اپنی ڈیفائن کرے گا کہ یہ میری آئیڈینٹی ہے, تو پھر اپنی آئیڈینٹی سے نیچے کے کام کرنے سے پرہیز کرنے کی کوشش. پھر ویژن اس کے لیے کلیئر ہوگا, ویژن کلیئر ہوتا ہے اس کے لیے رسپانسبلٹیز اس کی کلیئر ہوں گی. نہیں ویژن بھی دیا ہے قرآن نے, بالکل ویژن بھی دیا ہے, اور پھر جب رسپانسبلٹیز اس کے لیے کلیئر ہو جاتی ہیں تو اب اس کے لیے ایک دم سامنے
یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مسئلہ آ جائے گا. آپ دیکھیں اگر ہم جوان سے یہ پوچھیں کہ اگر تمہیں کوئی اچھا کہے تو تمہیں برا لگے گا. ہر کوئی چاہتا ہے تمہیں اچھا کہے نا. قرآن کہہ رہا تم اچھے ہو, کنتم خیر امت, سب سے اچھے, خیر امت, تم سب سے اچھے ہو. ارے کیوں؟ کیونکہ تم یہ کام کرتے ہو, تم امر بالمعروف کرتے ہو, تم نہی عن المنکر کرتے ہو, تم خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہو. آپ کو اچھائیوں کی طرف دعوت دینا ہے تو آپ کے اندر خود اچھائی ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے. آپ کو برائیوں سے روکنا ہے تو آپ کو خود پہلے برائیوں سے دور ہونا پڑے گا یا نہیں؟ جی. قرآن نے اتنے اعلیٰ معیار پہ ہمیں آ کے رکھا ہے, ہم بہت نیچے آ جاتے ہیں. صحیح. تو ہم لوگ کیونکہ کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ایک جوان جو ہے اس کو اپنے ویژن کے حساب سے اس کو اپنا ایک بڑا ویژن رکھنا ہے, اس کے لیے ہارڈ ورک کرنا ہے, اس کے لیے پلاننگ کرنا ہے, بزی کرے. یعنی اگر وہ چاہتا ہے اپنے سیکشول ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو بزی کرے, اپنی آنکھوں کو, اپنے کان کو کنٹرول کرے. اور دوستوں کے سلسلے بھی ہم نے گفتگو کی کہ دوست جو ہیں وہ ایسے دوستوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے جو دوست اسے گمراہ کر رہے ہیں, کیونکہ دوستوں کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے. ایک روایت میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پیش کر دوں. دیکھیے مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے ایسے ایسے پوائنٹس پہ ہاتھ رکھا ہے کہ انسان تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ کر لے. چھوٹی سی بات لیکن بڑی گہری بات. مولا فرماتے ہیں کہ سبب الفجور الخلوہ. جی, یہ جو تم اپنے آپ کو اکیلے میں رہنا پسند کرتے ہو, یہ سبب ہے اس بات کا, یہ باعث ہے اس بات کا کہ تم گناہ میں پڑو. یہ گناہ میں پڑنے کی جڑ ہے. جی. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب تم اکیلے میں ہو, تم کچھ بھی کر سکتے ہو, تم کتنا اپنے آپ کو اکیلے میں شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل بالکل. جی. اور اسی طرح سے جب وہ اپنی خلوت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو جس کی طرف ضمیر بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ دوستوں کی طرف جائے گا. تو اب جب دوستوں کی طرف جاتا ہے تو پھر وہاں ایک حدیث ملتی ہے, چونکہ آپ نے ایک بہت بہترین حدیث کی طرف اشارہ کیا, تو اس حدیث کو میں یہاں پر یعنی خلوت سے بھی بچنا ہے, اور جب دوستوں کے پاس آتے ہو, کسی کے پاس آتے ہو, تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو حدیث میں ملتا ہے کہ اگر برے دوست کے پاس جاتے ہو تو برا دوست ایک خوبصورت ننگی تلوار کی طرح ہوتا ہے جو دکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے, لیکن جب وہ لگے گی تم کو تو اس کا اثر بہت برباد کرنے والا ہے, نابود کر دے گا. تو خلوت سے بھی بچو اور ایسے دوست سے بھی بچو کہ جو تمہیں نقصان پہنچاتا ہے. تو پریکٹیکل طور پر ایک جوان جو ہے وہ اپنے آپ کو اگر وہ اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کرے کہ بھائی میرے کون سے دوست ایسے ہیں جو مجھے ان باتوں کی طرف کھینچ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان سے وہ پرہیز کرے, تاکہ وہ اگر اپنے سیکشول ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان سے بچنے کی کوشش کرے. لیکن ایک منٹ, اگر یہ بچنے کی کوشش کرے گا, میرا جوان مجھے پتا ہے پلٹ کے مجھ سے کیا کہہ رہا ہوگا ادھر بیٹھا ہوا جب دیکھ رہا ہے, کہے گا مولانا صاحب میں کیسے اس کو منع کروں گا, برا مان جائے. پھر میں ایک جملہ کہوں گا, بھائی ایک بار وہ برا مان جائے تو اپنی زندگی کو تو بچا لے گا. اگر کوئی آپ کے سامنے زہر کا پیالہ رکھے, بھائی یہ پی لو, تو تم یہ کہو گے کہ نہیں پی لیتے ہیں, اس کو برا لگے گا. یہ تو نہیں کہیں گے نا بھائی, یہ کہیں گے ہٹو برا لگ رہا ہے, لگتا ہے میں اپنی زندگی بچاؤں. صحیح بات ہے. تو پریکٹیکل طور پر ایسے فرینڈ سے بچنا, یہ ہم جوانوں کو کہنا چاہ رہے ہیں. ایک خلوت کے سلسلے میں بات ہوئی, بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ شہروں میں اور گاؤں میں اب فرق نہیں رہا ہے موویز رات کو دیکھنے کا, جو ویڈیوز رات کو دیکھے جاتے ہیں. حتیٰ جو گاؤں ہیں وہاں پر جو ہے ویڈیوز دیکھنے کی تعداد کمپیریٹیولی شہروں سے بہت نزدیک ہے یا کہیں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے. کیوں؟ اس کا ریزن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے خلوت زیادہ ہوتی ہے, لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے, اور اکیلے بھی ہیں. مثال کے طور پر بامبے میں, ہم لوگ دونوں تو بامبے کے ہی ہیں, ہم بامبے میں مثال کے طور پر ہندوستان میں تقریباً سب شہروں کی حالت ہے, لکھنؤ میں گھروں کے حساب سے بہت فرق نہیں کرتے. شاید بامبے میں زیادہ ہو, مجھے تو ایسا لگتا ہے, بامبے میں زیادہ ہے کمپیریٹیولی, لیکن 19-20 ہے چھوٹے بڑے بس. تو یہ ہے کہ جب بڑے بڑے گاؤں, بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں جب ولیجز میں, تو وہاں پر جو ہے کمپیریٹیولی جو ہے جوانوں کے لیے بھی زیادہ اسپیس ہوتا ہے. تو یہی خلوت کا ہونا, اور رات کو جوان کے پاس موبائل کا ہونا. بالکل, یعنی ایک ایسی چیز کہ وہ اپنی انگلی سے, یا اب نئی ٹیکنالوجی میں نے اسے سنا ہے کہ آنکھوں کے اشاروں سے بھی اسکرین کو اسکرول کیا جا سکتا ہے. کچھ دن بعد تو آپ سوچ کے بھی اوپر نیچے کر لیں گے. آپ سوچیں کہ اپنی ایک انگلی سے جی کتنا اپنے کنٹرول میں, ایک ایسی چیز کہ جس کو انسان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا, لیکن انسان اس کے کنٹرول, اب انسان اس کے کنٹرول میں. میں آپ کو پریکٹیکلی ایک جگہ کی بات بتاؤں, جہاں کچھ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں,
وہاں تقریباً ایک 6-7 مہینے تک یہ دھیرے دھیرے انوائرمنٹ بنایا گیا کہ بھائی دیکھیے رات میں موبائل آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ دیکھیں جوان سے جب آپ موبائل لیں گے تو آج کے زمانے میں کیا ہے, آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں, یعنی آپ جو ہے وہ بس کیا کر رہے ہیں نہیں بتا سکتے. خیر دھیرے دھیرے ان کو سمجھایا گیا اور یہاں پر آ کے پھر ایک بار یہ اسٹیپ لیا گیا کہ بھائی رات میں آپ سے موبائل لے لیا جائے گا. پہلے دن دوسرے دن تو بہرحال آپ جانتے ہیں ایک طوفان ٹائپ کا, لیکن خاموشی کے ساتھ کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, ہماری آزادی کو چھینا جا رہا ہے. اور خیر کنٹرول کیا گیا. کچھ دن گزرے, یقین مانیے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد وہ جوان خود لا کے اپنا موبائل وقت سے پہلے رکھ رہا ہے, سکون کا احساس کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی پہلے میری زندگی عجیب تھی, اب میری زندگی اب مجھے سکون لگے. میں ایک بار کیا میرے جوان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ موبائل خراب ہوا اس کا, یا 1 دن یا 2 دن نہ رہا ہو. بھائی وہ بننے کو دے گا, وہ کہے گا بھائی 2 دن بعد بن کے ملے گا. آپ خود اس سے پوچھیے وہ 2 دن اس کے کتنے سکون کے تھے. جی, کوئی ٹینشن نہیں تھا. سائیکولوجیکلی تو لوگوں کو بیمار کر دیا گیا. فومو بیماری ہے جسے کہا جاتا ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ, یعنی کہ جب فون نہیں ہوتا ہے, کچھ نہیں میسیجز آ رہے ہیں پھر بھی ہم لوگ ہر کچھ منٹ میں دیکھتے ہیں, بیکاز ہمیں وہ سائیکولوجیکلی اس بیماری میں مبتلا کر دیا گیا ہے. تو اگر ہم یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں رات کا وقت ہے, رات کے وقت پریکٹیکل بات کر رہے ہیں, تو رات کے وقت اپنے جوانوں کو کہ آپ کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے, اور اگر موبائل اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ایک پرابلم ہے, بڑا پرابلم ہے. اور یہ موبائل اس وقت رات میں رہتا ہے ہم لوگوں کے ہاتھ میں جب ہم دن میں صحیح سے تھکے نہیں, اپنے کاموں میں مشغول نہیں تھے. لہٰذا میں بستر پر لیٹا ہوں, کروٹیں بدل رہا ہوں, مجھے نیند تو آ نہیں رہی ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ یہ جو وقت یہ اسی کا رزلٹ ہے. یہ اس کا رزلٹ. ابھی کل میں نے ایک صاحب کو فون کیا, تقریباً 10:30 پونے 11 ہو رہا تھا, نہیں اٹھا ان کا فون. تو جب آج صبح میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو فون کیا تھا. کہیں گے علی عباس بھائی میں پہنچا ہوں اور اس کے بعد میں کیسے سو گیا مجھے نہیں پتا, جی تھکا ہوا تھا تھکن کی وجہ سے. تو پریکٹیکل طور پر برے دوستوں سے بچنا, آنکھوں سے بچنا, سوشل میڈیا سے بچنا, اور رات کو سوتے وقت جو ہے اپنے اندر تنہائی, رات کو سوتے وقت کوشش کریں کہ موبائل اپنے پاس نہ رکھیں, یا موبائل میں سوشل میڈیا کا یوز نہ کریں, اور اتنا اوور کانفیڈنس اپنے اندر نہ رکھیں کہ نہیں میں تو ہے آئی کین کنٹرول, اور میرے لیے وہ نہیں, کیونکہ آسان نہیں ہے, بہت سخت ہے, کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہر ایک کے لیے الگ رسی جو ہے اگر آپ کر بھی سکتے ہیں تو آپ یہ کر کے بھی بتائیے نا کہ موبائل کو تھوڑا دور رکھ دیجیے. اگر آپ میں اتنی طاقت ہے تو موبائل کو تھوڑا دور رکھ کے بس سو کر بتائیے. دیکھیں آپ کتنے بڑے بہادر ہیں. ہاں صحیح بات ہے. تو خوب, اور کوئی پریکٹیکل پوائنٹس اگر جس کی طرف اور اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیے یہ تو باتیں ہو گئیں تھوڑا دنیاوی ٹائپ کی, جی ہے نا. ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, ایک بہت اہم پوائنٹ ہے میرے جوانوں کے لیے, اور میں ان سے میری درخواست ہے کہ اس اسٹیج میں بھی وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو نہ بھولیں. صحیح بات. میرے خیال سے یہ شاید سارے پوائنٹس کے اوپر بھاری ہے. اگر میرا جوان اپنی اس مشکل کو لے کر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے در پہ جائے, سچے دل سے ان سے کہ مولا یہ میرے لیے مشکل ہے, میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں. بہت اچھا ہیں, آپ سوچیں کتنی اس کے اندر قوت آ جائے گی, کتنی اس کے اندر طاقت آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ یقینی طور پر ہے کہ محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے, نجات کا ذریعہ نہیں. یعنی ہر چیز ہے اس کے اندر. دیکھیں میں نے یہ واقعاً احساس کیا اپنے جوانوں کے اندر کہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو غلط فہم نہ لے جائیں ہمارے جوان. فرض یہ کریں کہ اگر خداوند متعال نہ بھی کہتا کہ اہل بیت سے محبت کرو, تب بھی میرا جوان محبت کرتا واقعی, کیونکہ انسان کی فطرت. ہاں, کیونکہ اچھائی اور کمال سے محبت کرنا انسان کی فطرت میں. جی. اور اچھا اب آپ یہ کہیں گے پھر دنیا والے کیوں نہیں کرتے؟ بھائی دنیا والوں کے ساتھ پہلی پرابلم یہ کہ وہ اہل بیت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, ان تک پہنچا نہیں ہے, ان کے سامنے ان کو پیش نہیں کیا گیا, ان کو بتایا نہیں گیا, ان کا چہرہ بگاڑ کے پیش کیا گیا ہے. جہاں وہاں 40 سال تک کے غلط تبلیغ ہو رہی ہو, کہا جا رہا ہے اچھا مولا کائنات جو وہ مسجد میں شہید ہوئے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے. آپ سوچیں یا پروپیگنڈا تھا. یہ پروپیگنڈا آج بھی چل رہا ہے. یعنی آپ جب سوچیں اس زمانے میں جب میڈیا اس طرح تھا, تو اس طرح حقیقت کو بالکل 180 ڈگری آ کے بگاڑ دیا گیا, تو کیا آج نہیں کر سکتے؟ آج بھی یہی کر رہے ہیں. آئیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے در پہ آئیں. جی, یعنی ایک جوان جب بھی اس کے سامنے گناہ کا آپشن آئے, تو یعنی اگر وہ یہ احساس کرے کہ میرے وقت کا امام ہے, اور علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ایک انسان سگریٹ بھی پیتا ہے تو چھوٹے بچے کے سامنے
چھپانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹے بچے کے سامنے برا کام نہیں کرنا چاہتا. تو اگر وقت کے امام کے سامنے جب بھی انسان کو یہ احساس ہو جائے, ہم جیسے کہ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ وقت کے امام حاضر ہیں اور یہ گناہ کا آپشن اس وقت آ رہا ہے کہ میرے وقت کے امام میرے سامنے حاضر ہے, تو میں اگر یہ احساس میرے دل میں جاگ جائے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے پریکٹیکلی. مجھے معذرت چاہتا ہوں, ایک استاد جن سے آپ نے زیادہ استفادہ لیکن میں نے بہت کم ان کی خدمت میں رہنے کا مجھے موقع ملا, مرحوم مہندسی صاحب, خدا غریق رحمت کرے. بہت ہی بہترین وقت, میرا تو بہت کم ان کے ساتھ سابقہ رہا ہے لیکن بہترین وقت گزرا. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ان سے ملا تھا اور اس وقت میری عمر تھی 20-21 سال کے قریب, میں آج سے 16-17 سال پہلے کا یہ واقعہ. اور اسی سے ملتے جلتے کچھ مسائل وہاں پر ڈسکس ہو رہے تھے ان کے سامنے. تو انہوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ میں اور خدا کے ساتھ میں اگر اپنے رابطے کو مضبوط کیا جائے گا تو یقیناً یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی دوا ہے, بہت بڑا علاج ہے. اور یہ اگر علاج کی طرف ہمیں جاتے ہیں تو پھر ہمیں کسی دوسرے ڈاکٹر یا دوسرے علاج کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک مثال کے ذریعے سے جس کے اوپر ہم لوگوں کا ایمان بھی ہے, اعتقاد بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر ایک نامحرم کی طرف اٹریک ہوتا ہے یا کوئی چیز جس کی طرف وہ اٹریک ہو رہا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے, تو اس میں اس کو خوبصورت دکھائی دے رہی ہے, دکھائی دے رہا ہے, تو وہ اس کی طرف جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ جو خوبصورت چیز کو پسند کرنے کی خواہش اور جذبے کو خدا نے رکھا ہے وہ کسی طرح سے اس کو سیراب کر رہا ہے. جی. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ متوجہ ہو جائے کہ اس خوبصورتی کو بنایا کس نے ہے, کس نے بنایا ہے. جس نے بنایا ہے یقیناً وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ خوبصورتی کو بنایا کس کے صدقے میں ہے. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے صدقے میں, رسول خدا کے صدقے میں, ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم اجمعین, ان کے صدقے میں بنا. تو بہت اچھا جملہ ان کا کیا ہے, یعنی ان کا جملہ تھا کہ جب خوبصورتی کی طرف تم جاتے ہو تو چھوٹی موٹی خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ مت کر لو, اپنے آپ کو باندھو مت. کوشش کرو کہ جس نے بنایا ہے اور جس کے صدقے میں بنی ہے اپنے رابطے کو اس کے ساتھ کر لو. چونکہ تم بہت محدود ہو تو تم نے صرف اتنی خوبصورتی کو دیکھا ہے, تمہیں اچھا لگ گیا ہے, تم کو یہ اچھا لگا. بنانے والا ممکن ہے کہ اس سے بہتر خوبصورتی تمہاری قسمت میں انشاءاللہ. یہیں پر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہی زمانے میں, جس زمانے میں سوشل میڈیا, یہی زمانے میں شہید حجاجی بھی اسی زمانے میں گزرا. یہی زمانے میں وہ شہداء جو حضرت زینب کے لیے جا کے قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, شہید حجاجی بھی یہی زمانے میں تھے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, کس کو توسل قرار دیا, اہل بیت کو. جب ان لوگوں نے سب شہداء کی زندگی میں, سب شہداء کی زندگی میں آپ کو یہ ملے گا کہ ان کی پہلی نظر خدا اور اہل بیت کے اوپر ہے. جی بالکل. تو اگر ایک انسان, ایک جوان اپنے آپ کو, اپنے رول ماڈلز کو شہید حجاجی, ابراہیم ہادی یا ان لوگوں کی طرح اپنی زندگی کے رول ماڈلز بنا لے, کہ ابراہیم ہادی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب ان کا جسم کے طور پر ماشاءاللہ وہ کافی ہیلدی تھے اور وہ باڈی ان کی وہ تھی, تو کچھ خواتین اٹریکٹ ہوتی ہیں ان کی طرف جب وہ لباس ایسے پہنتے ہیں ٹائٹ, تو ان کو احساس ہوتا ہے, تو اگلی بار وہ ایسا لباس پہنتے ہیں جو بہت ہی لوز لباس ہوتا ہے. اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے, تاکہ یہ باڈی کے ذریعے سے میرے کوئی حرام کام کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو. جب انسان, تو یہ وہی لوگ ہیں جو اسی زمانے میں ہیں, ان کے پاس بھی وہی ایکسکیوزز تھیں جو ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں, لیکن ان لوگوں نے صرف اپنی اس رسی کو تھام لیا جو خدا نے رکھی ہے, جو اہل بیت ہے. اس رسی کو جب تھام لیں گے تو انشاءاللہ خدا ہر برائی سے, جس نے لذت کو اور خوبصورتی کو بنایا ہے اور جس کے صدقے میں بنی ہے, ہم ان کے دروازے پر چلے جائیں, بہترین لذت ملے گی. اور جو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں خوبصورتی کا, وہ خوبصورتی بھی ہم کو انشاءاللہ. دیکھیں ایک چیز ہمارے معاشرے میں چینج آیا ہے اور بہت مجھے اس بات کی خوشی ہے, اور الحمدللہ اس بات کی خوشی ہے, اور آپ نے تو بہت قریب سے اس بات کو دیکھا ہوگا. آج سے آپ 10-15 سال پہلے چلے جائیں, ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا تھا, خصوصاً یو پی سائڈ ادھر, جب 50 کے اوپر پہنچتے تھے تو ریٹائر ہونے والے ہوتے تھے تو دھیرے دھیرے پاسپورٹ بنواتے تھے کہ اب ہمیں زیارت کے جانا ہے. لیکن الحمدللہ ادھر ایک چینج آیا ہے. اب میرے جوان کے اندر اتنا جذبہ آیا ہے کہ نہیں, وہ جلد سے جلد جانا چاہتا ہے. اور میری درخواست ہے کہ واقعاً جو جتنے جلدی جا سکتا ہے جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے ہاں, کیونکہ بھائی آپ جتنے جلدی ان سے اٹیچ, آپ یہاں رہ کے اپنے شہر میں بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں, وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود ہیں. لیکن بہرحال انسان ایک مادیات اور ایک جو ہے وہ جسمانی جگہ کی خود جگہ کا اثر, بے شک. تو اگر آپ جا رہے ہیں ان سے اٹیچ ہو رہے ہیں, آپ کے پاس اگر پیسہ ہے, آپ کہیں
تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے بجائے آپ ایک زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. اور اس کو بہت زیادہ وہ نہ بنائیں کہ نہیں میں یہاں بھی جاؤں گا، وہاں بھی جاؤں گا، وہاں بھی جاؤں گا تبھی جاؤں گا. نہیں، جتنا آپ کو موقع مل رہا ہے، جتنی آپ کو فرصت مل رہی ہے، آپ جائیں. 1 ہفتے کی زیارت ہے، ایک جگہ جائیں، ہو کے آ جائیں. انشاءاللہ خدا دوبارہ توفیق دے گا، پھر جائیے گا، پھر آئیے گا. کیا ہم خداوند متعال کے لطف و کرم سے یعنی مایوس تو نہیں ہو گئے؟ خدا دے سکتا ہے. جی، اٹیچ کریں اپنے آپ کو ان ہستیوں سے. صحیح. تو سب سے بہترین طریقہ آخر میں ہم نے توسل کی طرف کیا ہے کہ وہ اس کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے. اور جو جوان دوبارہ اگر ہم کہیں کہ اگر والدین، کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سماج میں یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جوان جو ہیں وہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن والدین جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اتنا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جوان جو بات کر رہا ہے وہ امپریکٹیکل ہے، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جوان اس وقت جو ہے اور ہر زمانے میں ضرور ہاں آیت اللہ خامنہئی اس طریقے سے کہتے ہیں آج کا جوان کل کے جوان سے زیادہ دیندار اور متدین ہے، اور اس بات کو وہ بلیو نہیں کر پاتے. نہیں، جس بات کو آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ نے فرمایا ہے اس کے پیچھے حدیث ہے. آپ دیکھیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے اعتبار سے آپ تربیت نہ کریے، لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانٍ غَيْرَ زَمَانِكُمْ. میرے بھائی وہ آج سے 50 سال کے بعد کے لیے خلق کیے گئے ہیں، وہ بہت آگے ہیں. آپ کیوں ان کو آ کے روک دیتے ہیں، ان کو محدود کر دیتے ہیں؟ خدا کے واسطے تھوڑا سا ان کو سمجھیے، آپ انہیں سمجھیے، وہ آپ کو سمجھیں گے انشاءاللہ. بس بہت شکریہ آپ لوگ آئے، ہم لوگوں نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کیا 2 ایپیسوڈ میں، اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ لوگ آئے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اور دوسرے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. التماس دعا. خدا حافظ. اللہم عجل لولیک الفرج.